بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ تعارض کیوں ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولما فرغ عن بیان اقسام سنتی شرع فی بحث المعارضۃ المشترکۃ بین الکتاب والسنۃ تبعا لفخر الاسلام وکان ینبغی ان یدرجہما فی بحث معارضۃ العقلیات فی باب الترجیح کما فعلہ صاحب التوضیح فقال وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ والا فلا تعارض في نفس الامر لان احدهما يكون منسوخا والاخر ناسخا وكيف يقع التعارض في كلامه تعالى لان ذلك من امارات العجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلا بد من بيانه اي بیان التعارض۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب اقسام سنہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو اب اس معارضہ کی بحث میں شروع ہو رہے ہیں جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے، اتباع کرتے ہوئے فخر الاسلام کی۔ لیکن مناسب یہ تھا کہ ان دونوں کو درج کرتے عقلیات کے معارضہ کی بحث میں جو کہ باب ترجیح میں ہے، جیسا کہ صاحب توضیح نے ایسا ہی کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کبھی تعارض واقع ہوتا ہے دلیلوں کے درمیان جو ہمارے سامنے ہیں، اس لیے کہ ہم ناسخ اور منسوخ سے جاہل یعنی ناواقف ہوتے ہیں، وگرنہ نفس الامر یعنی حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک منسوخ ہوگا اور دوسرا ناسخ ہوگا۔ اور تعارض کیسے واقع ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ اس لیے کہ تعارض کا ہونا یہ تو عاجز ہونے کی علامات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت زیادہ بلند ہے، لہذا ضروری ہے اس کا بیان کرنا یعنی تعارض کا بیان۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اقسام سنہ کا بیان یہاں تک مکمل ہو چکا ہے اور یہاں سے بحث تعارض یہ شروع ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے درمیان تعارض پیش آ جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضد کے اندر ایک آیت یا اسی طریقے سے حدیث آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس تعارض کو کیسے حل کیا جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے والا جو باب ہے اقسام سنہ، اس کا تعلق صرف سنت یعنی حدیث کے ساتھ خاص تھا، جبکہ یہ والا جو باب ہے تعارض، اس کا تعلق کتاب اللہ، قرآن مجید اور اسی طریقے سے سنت دونوں کے ساتھ ہے، تو یہ ایسا باب ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ اب یہاں پہ دوسری بات حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ جب انہوں نے اقسام سنہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اب تعارض کو ذکر کر رہے ہیں جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ اس میں اتباع کی ہے فخر الاسلام کی، جو علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ سنت کا بیان مکمل کرنے کے بعد پھر تعارض کی بحث شروع کی تھی، لہذا مصنف نے بھی انہی کی اتباع کی ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب اقسام سنہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو اب اس معارضہ کی بحث میں شروع ہو رہے ہیں جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے، تبعا لفخر الاسلامی، علامہ فخر الاسلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آگے حضرت کی رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے صاحب توضیح نے عقلیات فی باب الترجیح میں معارضہ کی بحث کو شروع کی تھی، حضرت کی رائے یہ تھی کہ عقلیات فی باب الترجیح کے اندر معارضہ کی بحث شروع کرنی چاہیے تھی۔ جو کتاب و سنت کے درمیان معارضہ ہو جاتا ہے، تعارض واقع ہو جاتا ہے، اس کو عقلیات فی باب الترجیح کے اندر ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ بتا رہے ہیں وکان ینبغی، مناسب یہ تھا کہ وہ درج کرتے ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ یعنی وہ تعارض جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے، کتاب اللہ کے اندر واقع ہوتا ہے یا سنت کے اندر واقع ہوتا ہے، اس تعارض کو درج کرنا مناسب یہ تھا کہ عقلیات فی باب الترجیح کی بحث کے اندر ذکر کرتے، کما فعلہ صاحب التوضیح، جیسا کہ صاحب توضیح نے عقلیات فی باب الترجیح کے اندر اس تعارض کی بحث کو ذکر کیا ہے۔ فقال وقد یقع التعارض بین الحجج فیما بیننا، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ تعارض کیوں واقع ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور اسی طریقے سے سنت، ان کی جو حجت اور دلیل ہے، ان کے درمیان تعارض پیش آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وگرنہ فی نفسی ہی اور حقیقت کے اندر کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب دو دلیلیں آپس میں ٹکرائیں گی تو ان میں سے ایک ناسخ ہوگی اور دوسری منسوخ ہوگی۔ جو بعد والی دلیل ہے اس نے پہلی دلیل کو منسوخ کر دیا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ والی بات ثابت آئے گی کہ کلام اللہ کے اندر تعارض پیش آ رہا ہے۔ تعارض تو ایک عاجز ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ عاجز ہونے سے بہت زیادہ بلند و برتر ہے، پاک اور منزہ ذات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک پہلے حکم نازل کریں اور اللہ رب العزت کو پتہ نہ ہو کہ یہ والا حکم میں بعد میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا حکم میں نے نازل کیا ہے، یہ کتنے عرصے اور کتنی مدت تک برقرار رہے گا، پھر اس کے بعد نیا حکم آ جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے پہلا حکم کب نازل کیا تھا اور دوسرا حکم کب نازل کیا ہے، تو جو دوسرا حکم ہے وہ اصل میں ناسخ ہوتا ہے اور پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو ناسخ اور منسوخ کی جہالت کی وجہ سے تعارض پیش آتا ہے، تو اس تعارض کو جو حل کیا جاتا ہے اس کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یقع تعارض پیش آتا ہے حجتوں کے درمیان، دلیلوں کے درمیان، فیما بیننا، جو ہمارے سامنے دلیلیں ہیں۔ وجہ یہ ہے لجہلنا، ہم جاہل ہوتے ہیں، یعنی ہم ناواقف ہوتے ہیں ناسخ اور منسوخ سے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی دلیل بعد والی ہے جس نے پہلی والی دلیل کو منسوخ کر دیا ہے، وگرنہ نفس الامر یعنی حقیقت اور واقعے کے اندر کوئی تعارض نہیں پیش آ سکتا،
क्योंकि देखें एक हुक्म वो मनसूख होगा और दूसरा हुक्म नासिख होगा। वकैफ़ यक़अउ तारुज़ फ़ी कलामी तआला, वगरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अंदर तारुज़ कैसे पेश आ सकता है, क्योंकि तारुज़ ये तो आजिज़ होने की अलामत में से एक अलामत है। तआला अल्लाहु, ये तो तआला है, ये फ़ेल है, अल्लाह ताला की ज़ात, अन ज़ालिका, इससे, यानी आजिज़ होने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत ज़्यादा बुलंद व बरतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हम इस चीज़ की निस्बत नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी काम से आजिज़ आ चुके हैं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ही हुक्म को तब्दील कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले एक हुक्म को नाज़िल करते हैं, एक मखसूस मुद्दत तक के लिए नाज़िल करते हैं, फिर अपने हुक्म को तब्दील कर देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये वाली बात पहले से पता होती है कि ये वाला हुक्म इतनी मुद्दत तक बरकरार रहेगा, फिर नया हुक्म आ जाएगा। लेकिन हमें चूँकि पता नहीं होता है, इसलिए हम दोनों हुक्म को एक दूसरे के मुकाबिल और मुखालिफ समझ लेते हैं। हम इन दोनों हुक्मों के दरमियान तारुज़ समझ लेते हैं। देखिए ज़रा, फलाबुद्दा मिन बयानी, लिहाजा इसका बयान करना ज़रूरी है। किसका बयान करना? ए बयान तारुज़, यानी जो तारुज़ पेश आता है, इस तारुज़ का बयान करना ज़रूरी है। तारुज़ की तारीफ़ क्या है, तारुज़ की शराइत क्या है, तारुज़ के अहकाम क्या हैं, उसूल व ज़वाबित क्या हैं, एक एक करके हम इंशाअल्लाह अगले सबकों में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अनवार का बाब है बहस तारुज़, सबक नंबर 2 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम मुआरज़ा का रुकन और इसकी शराइत पढ़ेंगे। इबारत देख लें। फ़रुकनुल मुआरज़ती तक़ाबुलुल हुज्जतैनि अला सवाइ ला मज़िय्यत लिइहदाहुमा अलल उख़रा फ़ी ज़ाति व सिफ़ति फ़ला यकूनु बैनल मुफ़स्सरि वल मुहकमि मसलन वला बैनल इबारति वल इशारति इल्ला मुआरज़तन सूरियतन लिअन्ना अहदहुमा औला मिनल आख़रि बिएतिबारिल वस्फ़ि वला यकूनु बैनल मशहूरि वल आहादि मिनल हदीथि वला बैनल ख़ासि वल आमिल मख़सूसिल बाज़ि मिनल किताबि मुआरज़तन अस्ला लिअन्ना अहदहुमा औला मिनल आख़रि बिएतिबारि ज़ाति फ़ी हुक्मैनि मुतज़ाददैनि बिअन यकूना फ़ी अहदिहिमा अल हिल्लु व फ़िल आख़रि अल हुर्मतु मसलन व इल्ला फ़ला तआरुज़ा व हाज़ल क़ैदु इन्नमा ज़ुकिरा फ़ी रुक्नि तबअन व ज़िम्नन व इल्ला फ़हुव दाख़िलुन फ़ी शर्ति अला मा क़ाला व शर्तुहा इत्तिहादुल महल्लि वल वक़्ति मा तज़ादिल हुक्मि फ़इन्न निकाह यूजिबुल हिल्ल फ़ी ज़ौजति वल हुर्मत फ़ी उम्मिहा वला युसम्मा हाज़ा तआरुज़न लिअदमि इत्तिहादिल महल्लि व क़दल ख़म्रु काना हलालन फ़ी इब्तिदाइल इस्लामी सुम्मा हुर्रिमा वला युसम्मा हाज़ा तआरुज़न अइज़न लिअदमि इत्तिहादिल वक़्ति व कज़ा लौ लम यकुनिल हुक्मु मुतज़ादन ला युसम्मा मुआरज़तन अइज़न व हुवा ज़ाहिरुन। तर्जुमा देख लें। मुआरज़ा का रुकन दो दलीलों का मुकाबिला आना है बराबरी के तरीके पर, इन दोनों में से एक को दूसरे पर कोई तरजीह ना हो ज़ात में और ना ही सिफत में, लिहाजा मुफस्सर और मुहकम के दरमियान मिसाल के तौर पर और इसी तरह इबारतुन नस और इशारतुन नस के दरमियान मिसाल के तौर पर नहीं होगा मगर सूरतन मुआरज़ा के, इसलिए कि इन दोनों में से एक दूसरे से फ़ौक़ियत रखता है वसफ़ के एतबार से, और इसी तरह मशहूर और ख़बर वाहिद जो हदीस की किस्म है, और इसी तरह ख़ास और आम जिसमें से बाज़ की तख़सीस की गई हो किताबुल्लाह से, उसमें भी बिल्कुल मुआरज़ा नहीं होगा, इसलिए कि इन दोनों में से एक दूसरे से फ़ौक़ियत रखता है ज़ात के एतबार से। और फिर तारुज़ में दो मुतज़ाद हुक्म होने चाहिए, बई तौर के अगर मिसाल के तौर पे एक में हिल्लत है तो दूसरे में हुर्मत हो, वगरना तारुज़ नहीं होगा। और ये वाली क्या ज़िक्र की जाती है रुकन में तबन और ज़िम्नन, वगरना ये शर्त के अंदर दाखिल है, जैसा कि ये कहते हैं। मुआरज़ा की शर्त महल और वक़्त का मुत्तहिद होना है, साथ साथ हुक्म के मुतज़ाद होने के, लिहाजा निकाह ये हिल्लत को वाजिब करता है बीवी में और हुर्मत को वाजिब करता है बीवी की माँ में, लेकिन इसका नाम मुआरज़ा नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि महल मुत्तहद नहीं है। और इसी तरीके से ख़मर, शराब ये हलाल थी इब्तिदाई इस्लाम में, फिर इसको हराम कर दिया गया और इसका नाम भी तारुज़ नहीं रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर वक़्त मुत्तहिद नहीं है। और इसी तरह अगर हुक्म मुतज़ाद नहीं है तो इसका नाम भी मुआरज़ा नहीं रखा जाएगा, और ये बिल्कुल ज़ाहिर है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने तारुज़ या मुआरज़ा भी अब इसको कह सकते हैं, ये होता क्या है ये हमने पढ़ लिया था, और इसकी वजह क्या होती है वो भी हमने आपको बता दी थी कि असल में होता यह है कि नासिख और मनसूख का हमें इल्म नहीं होता है, इसलिए हमें बज़ाहिर तारुज़ नज़र आता है, वरना हकीकत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो शरीयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है, इसमें किसी किस्म का तारुज़ नहीं हो सकता है। आज के सबक के अंदर हम तारुज़ का रुकन पढ़ेंगे और इसी तरीके से तारुज़ की शराइत पढ़ेंगे कि कौन सा रुकन पाया जाएगा तब तारुज़ होगा और कौन कौन सी शर्तें पाई जाना ज़रूरी हैं जिसके बगैर तारुज़ वाक़या नहीं होगा। देखिए, दो दलीलों के दरमियान तारुज़ और तकाबुली उस वक़्त आएगा कि जब दोनों दलीलें दर्जे में बराबर हों, एक को दूसरे के ऊपर ज़ात के एतबार से और इसी तरीके से सिफ़ात के एतबार से किसी किस्म की फ़ौक़ियत और बढ़ावा हासिल ना हो। लिहाजा मुफस्सर और मुहकम के दरमियान ये तारुज़ वाक़या नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मुहकम है वो सिफ़त के एतबार से मुफस्सर के ऊपर फ़ौक़ियत रखती है। इसी तरीके से इबारतुन नस और इशारतुन नस, जैसा कि आप उसूल फ़िक़्ह के अंदर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी तारुज़ वाक़या नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इबारतुन नस है ये इशारतुन नस के ऊपर फ़ौक़ियत रखती है सिफ़त के एतबार से। और मैंने आपको बता दिया है कि तारुज़ वहाँ होगा जहाँ पर दोनों दलीलें बराबर दर्जे की हों, लिहाजा इबारतुन नस और इशारतुन नस चूँकि बराबर दर्जे की नहीं है, लिहाजा इनमें तारुज़ भी वाक़या नहीं हो सकता है। और अगर बज़ाहिर आपको इनके अंदर तारुज़ नज़र आएगा तो आप इबारतुन नस
کو اختیار کریں گے کیونکہ وہ طاقت اور قوت کے اندر اشارۃ النص سے فوقیت رکھتی ہے۔ اسی طرح خبر مشہور اور خبر واحد، جیسے کہ میں آپ کو اسی نور الانوار میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، ان کے درمیان بھی تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو خبر مشہور ہے یہ خبر واحد کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، خبر مشہور ذات کے اعتبار سے خبر واحد سے فوقیت رکھتی ہے، لہذا دونوں کے درمیان تعارض بھی واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خاص ہے اور دوسرا وہ عام ہے جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہو، ان دونوں کے درمیان بھی تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ خاص یہ اعلیٰ درجے کا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ عام جس میں کسی کی تخصیص کر دی گئی ہے وہ ادنا درجے کا ہے نسبتاً خاص کے، لہذا خاص اور عام خص عنہ البعض ان دونوں کے درمیان بھی کسی قسم کا تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر بالفرض آپ کو تعارض نظر آ بھی جاتا ہے تو پھر آپ خاص کو اختیار کریں گے اور عام خص عنہ البعض کو خاص کے مقابلے میں ترک کر دیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ دونوں دلیلوں کا ذات کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے برابر ہونا ضروری ہے، یہ معارضہ کا رکن ہے۔ اگر دونوں دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل ذات کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے یا صفت کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے تو پھر دونوں دلیلوں میں تعارض واقع نہیں ہوگا، بلکہ جس کی طاقت اور قوت زیادہ ہے، چاہے وہ صفت کے اعتبار سے زیادہ ہو چاہے وہ ذات کے اعتبار سے زیادہ ہو، اس کو ادنا کے مقابلے پر اختیار کر لیا جائے گا اور ادنا کو اعلیٰ کے مقابلے میں ترک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح تعارض کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ دو حکموں کے درمیان ایسا تقابل ہونا چاہیے کہ دونوں حکم ایک دوسرے کے بالکل مقابل آ جائیں، ایک دوسرے کے بالکل ضد ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک دلیل سے حلت ثابت ہوتی ہے تو دوسری دلیل سے حرمت ثابت ہونی چاہیے، تو اب یہ دو ایسے حکموں کے درمیان تعارض ہوگا کہ جو دونوں حکم ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اگر بالفرض دونوں ہی دلیلوں سے حلت ثابت ہوتی ہے، یہ دونوں ہی دلیلوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے، حکم کے اندر اگر دونوں متحد ہیں تو پھر اس صورت کے اندر بھی تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ معارضہ یعنی تعارض، اس کا رکن یہ ہے کہ دو دلیلیں مقابل آ جائیں علی السوا برابر، یعنی دونوں کا جو درجہ ہے اور رتبہ ہے وہ برابر ہو، لا مزیتا فوقیت حاصل نہ ہو لإحداہما، ان دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کو علی الاخری دوسری دلیل پر ذات میں بھی اور صفت میں بھی، صفت اور ذات کے اندر دونوں دلیلیں برابر ہوں، کوئی ایک بھی دوسری دلیل سے فوقیت اور افضلیت نہ رکھتی ہو، لہذا مفسر اور محکم کے درمیان مثال کے طور پہ تعارض واقع نہیں ہوگا کیونکہ جو محکم ہے یہ مفسر سے فوقیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان بھی تعارض واقع نہیں ہوگا کیونکہ عبارت النص یہ اشارت النص سے فوقیت رکھتی ہے، الا معارضۃ سوریہ، ہاں اگر آپ کو تعارض نظر آتا ہے، مثال کے طور پہ مفسر اور محکم آپ کو بظاہر ایک دوسرے کے مقابل نظر آتے ہیں، یہ اسی طریقے سے عبارت النص اور اشارت النص کے اندر آپ کو بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، تو یہ صرف صورتاً تعارض ہے، یہ حقیقتاً تعارض نہیں ہے۔ حقیقتاً تعارض تبھی ہوگا کہ جب ذات اور صفت کے اندر دونوں دلیلیں برابر درجے کی ہوں گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تعارض ہوگا بھی تو یہ صرف صورتاً اور شکل کے اعتبار سے تعارض ہوگا، حقیقت اور ذات کے اعتبار سے تعارض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، اولویت رکھتی ہے باعتبار الوصفی، وصف کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے خبر مشہور اور خبر واحد جو حدیث کی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے خاص اور وہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو کتاب اللہ میں سے، ان کے درمیان میں بھی معارضۃ اصلاً بالکل تعارض واقع نہیں ہوگا۔ یہ جو معارضۃ اصلا ہے اس کا تعلق لا یکونو کے ساتھ ہے، یعنی ان کے درمیان بھی تعارض واقع نہیں ہوگا، خبر مشہور اور خبر واحد کے درمیان اور خاص اور اس عام کے درمیان جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو۔ دیکھیں خاص اور عام یہ دونوں برابر درجے کی دلیلیں ہیں، لیکن وہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو، آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ والا عام پھر قطعی نہیں رہتا ہے، ظنی بن جاتا ہے، جبکہ خاص یہ قطعی ہے۔ تو قطعی اور ظنی ان دونوں کے درمیان تقابل اور برابری نہیں ہے، جو قطعی ہے وہ فوقیت اور اولیت رکھتا ہے اور جو ظنی ہے وہ اس سے ادنا درجے کا ہے، لہذا ان دونوں میں تعارض بھی نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں لأن احدہما، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے اوپر اولویت اور فوقیت رکھتا ہے باعتبار ذاتی، ذات کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے جو تعارض ہوگا وہ دو متضاد دو ضد حکموں کے اندر ہوگا۔ بئی طور کی مثال کے طور پہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں حلیت ہے، حلال ہونے کا حکم ہے، تو دوسرے میں حرمت کا حکم ہو، وَإِلَّا فَلَا تَعَارُضَ، تو وگرنہ پھر اس کے اندر تعارض بھی واقع نہیں ہوگا۔ وَهَذَا الْقَيْدُ، اور آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والی جو قید ذکر کیا نا فی حکمین متضادین، یہ صرف طبعاً اور ضمناً ذکر کر دیا ہے رکن کے اندر، حالانکہ اس کا جو تعلق ہے وہ شرط کے ساتھ ہے، یعنی معارضہ کی شرط یہ ہے کہ دونوں حکم ضد ہوں، تو لیکن انہوں نے اس کو رکن کے ضمن کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وہاد القید، یہ والی جو قید لگائی ہے فی حکمین متضادین، یہ رکن کے اندر طبعاً اور ضمناً ذکر کر دیا ہے، وگرنہ یہ شرط کے اندر داخل ہے، جیسا کہ علماء اصول فقہ کہتے ہیں۔ وشرطھا، تعارض یا معارضہ کا رکن آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں سے معارضہ کی شرط بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں تعارض کی شرط یہ ہے کہ محل اور وقت کے اندر اتحاد ہو حکم کے تضاد کے ساتھ، یعنی جو تعارض ہے دونوں دلیلوں میں اس وقت واقع ہوگا جب دونوں دلیلوں کا محل ایک ہو اور دونوں دلیلوں کا وقت ایک ہو، لیکن حکم کے اندر تضاد ہو، حکم دونوں کا ضد ہو۔
مثال کے طور پہ اگر دو دلیلیں ہیں اور ان دونوں دلیلوں کا تعلق دو الگ الگ محل کے ساتھ ہے تو پھر اس صورت کے اندر تعارض واقع نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے اگر دو دلیلیں ہیں اگرچہ ان کا جو محل ہے وہ ایک ہی ہے لیکن ان کا جو وقت ہے وہ الگ الگ ہے تو تب بھی تعارض واقع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب آپ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ عورت آپ کے اوپر حلال ہو جاتی ہے، لیکن اس عورت کی جو ماں ہے، جو آپ کی ساس بنتی ہے، وہ عورت آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عقد نکاح نے منکوحہ سے وطی کو حلال کر دیا اور منکوحہ کی ماں سے وطی کو حرام کر دیا، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان تعارض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر محل ایک نہیں ہے۔ حلت کا تعلق الگ محل کے ساتھ ہے بیوی کے ساتھ، اور حرمت کا تعلق الگ محل کے ساتھ ہے بیوی کی ماں کے ساتھ۔ یہ اسی طریقے سے شراب ابتدائی اسلام کے اندر حلال تھی اور بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ابتدائی اسلام کے اندر حلال تھی، اس کا تعلق ہے حلت کے ساتھ، اور بعد میں حرام کر دیا گیا، اس کا تعلق ہے حرمت کے ساتھ۔ لیکن چونکہ یہاں پر زمانہ ایک نہیں ہے، اتحاد وقت نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی تعارض واقع نہیں ہوگا۔ تو محل کا متحد ہونا یہ بھی شرط ہے اور اسی طریقے سے وقت کا متحد ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں حکم ہیں وہ دونوں حکم ایک دوسرے کی ضد ہونے چاہیے، اور اگر بالفرض محل بھی ایک ہے وقت بھی ایک ہے لیکن جو دونوں حکم ہیں وہ متضاد نہیں ہیں تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کو تعارض نہیں کہا جائے گا۔ تعارض ہوگا ہی تبھی کہ جب دونوں حکم ایک دوسرے کے ضد ہوں۔ اگر ایک سے حلت ثابت ہو رہی ہے تو بالفرض دوسرے سے حرمت ثابت ہونا ضروری ہے۔ بشرطہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا شرط یعنی معارضہ، یہ تعارض کی شرط یہ ہے کہ محل متحد ہو اور وقت متحد ہو، ساتھ ساتھ حکم متضاد ہو۔ لہذا نکاح یہ مثال کے طور پہ حلت کو واجب کرتا ہے زوجہ بیوی میں اور حرمت کو واجب کرتا ہے اس کی والدہ میں، لیکن اس کا نام تعارض نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر محل متحد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شراب یہ حلال تھی ابتدائی اسلام میں، پھر اس کو حرام کر دیا گیا، اس کا نام بھی تعارض نہیں رکھا جائے گا کیونکہ یہاں پر وقت میں اتحاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح حکم کا متضاد ہونا ضروری ہے، اور اگر حکم ہی متضاد نہیں ہے، دونوں حکم برابر ہیں، تو پھر اس کا نام بھی ظاہر ہے تعارض نہیں رکھا جائے گا، اور یہ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اگر حکم متضاد نہ ہو تو پھر اس کو بھی تعارض نہیں رکھا جائے گا، اس کا نام وہو ظاہر، اور یہ والی بات بالکل ظاہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معارضہ کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وقیل لابد من قید اتحاد النسبۃ اذن لان الحل فی المنکوحۃ بالنسبۃ للزوج والحرمۃ بالنسبۃ لغیرہ لا یسمى تعارضا اذن وحکمها بین الآیتین المصیر الی السنۃ لان الآیتین اذا تعارضتا تساقطتا فلا بد للعمل من المصیر الی ما بعدہ وهو السنۃ ولا يمکن المصیر الی الآیۃ الثالثۃ لانه یفضی الی الترجیح بکثرۃ الادلۃ وذلك لا يجوز ومثاله قوله تعالی فاقرؤوا ما تيسر من القرآن مع قوله تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي وَالثَّانِي بِخُصُوصِهِ يَنْفِيهِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعًا فَتَسَاقَطَ فَيُصَارُ إِلَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کہا گیا کہ نسبت کا متحد ہونے کی قید بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حلت منکوحہ میں خاوند کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے اور حرمت یہ نسبت کرتے ہوئے اس کے غیر کی طرف، لہذا اس کا نام تعارض نہیں رکھا جائے گا۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ دو آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو سنت کی طرف پھرا جائے گا، اس لیے کہ دو آیتیں جب یہ تعارض واقع ہو جائے تو دونوں آیتوں پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، لہذا ضروری ہے عمل کرنے کے لیے اس کے بعد والی دلیل کی طرف جانا، اور وہ سنت ہے۔ اور ممکن نہیں ہے تیسری آیت کی طرف جانا، اس لیے کہ یہ پہنچانے والا ہے ایسی ترجیح کی طرف جو کثرت ادلہ کے ساتھ ہو، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ پہلی آیت اپنے عموم کے ساتھ یہ قرات کو واجب کرتی ہے مقتدی پر، اور دوسری آیت اپنی خصوصیت کے ساتھ یہ قرات کی نفی کرتی ہے، اور دونوں آیتیں نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، لہذا دونوں پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، لہذا اب جایا جائے گا حدیث کی طرف اس کے بعد، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ امام فقرات الامام قرات لہ، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اسی کی قرات ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے تعارض کی شرط یہ پڑھی تھی کہ محل متحد ہو اور اسی طریقے سے وقت متحد ہو اور ساتھ ساتھ حکم متضاد ہو۔ بعض حضرات یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اتحاد نسبت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، اگر نسبت متحد ہوگی تو تب تعارض ثابت ہوگا، اگر نسبت متحد نہیں ہے تو تعارض ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو وہ عورت اپنے مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور اپنے مرد کے علاوہ باقی سب کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں چونکہ جو نسبت ہے نسبت متحد نہیں ہے، لہذا اس کو تعارض آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ دیکھیں جو حلت والی نسبت ہے وہ ہے خاوند کی طرف، اور جو حرمت والی نسبت ہے وہ خاوند کے غیر کی طرف ہے، لہذا آپ اس کو تعارض نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر نسبت میں اتحاد نہیں پایا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ نسبت کے متحد ہونے کی قید لگانا یہ بھی ضروری ہے،
اس لیے کہ حلت منکوحہ میں یہ نسبت کرتے ہوئے ہوتی ہے خاوند کی طرف، اور حرمت یہ نسبت کرتے ہوئے ہوتی ہے خاوند کے غیر کی طرف، یعنی جو منکوحہ ہے وہ خاوند کے لیے تو حلال ہوگی، لیکن خاوند کے علاوہ باقی جتنے بھی مرد ہیں دنیا کے اندر ان سب کے لیے وہ عورت حرام ہو جائے گی۔ لا یسمى تعارضا ایضا، لہذا اس کا نام تعارض بھی نہیں رکھا جائے گا کیونکہ یہاں پر نسبت کے اندر اتحاد نہیں پایا جا رہا ہے۔ تعارض کا رکن مکمل ہو گیا، تعارض کی شرط مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد تعارض کا حکم سمجھ لیں کہ جب تعارض واقع ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس تعارض کو کیسے حل کیا جائے گا۔ دیکھیں، اگر قرآن مجید کی 2 آیتوں کے اندر تعارض واقع ہو چکا ہے، ایک آیت سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، دوسری آیت سے اس کا بالکل الٹ اور مخالف حکم ثابت ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر سنت کی جانب آپ رخ کریں گے، اس لیے کہ دونوں آیتوں کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب دونوں آیتیں بالکل مخالف ہیں، ایک کے اوپر آپ عمل کریں گے تو دوسرے کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا۔ تو اب ظاہر ہے جب دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو اب دوسری دلیل، اور وہ دلیل ہے سنت، اس کی طرف جانا لازم اور ضروری ہوگا۔ آپ یہاں پر یہ نہیں کر سکتے کہ 2 آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو پھر آپ تیسری آیت کی طرف چلے جائیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ تیسری آیت کی طرف رجوع کریں گے تو کثرت دلائل کی وجہ سے ترجیح دینا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر بالفرض 2 آیتوں کے اندر تعارض ہے تو تیسری آیت کی طرف اگر آپ جائیں گے تو تیسری آیت بھی تو دونوں آیتوں کے برابر کا درجہ رکھتی ہے، تو تیسری آیت کو آپ کس وجہ سے ترجیح دے رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی وجہ ترجیح موجود نہیں ہے۔ اس کو ترجیح بلا مرجح بھی کہتے ہیں اور اس کو ترجیح بلا وجہ ترجیح بھی کہا جاتا ہے، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں سے جو تمہیں آسان لگے تم اس کی قرأت کرو۔ جبکہ دوسری آیت کے اندر آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن مجید کی قرأت کی جا رہی ہو تو تم کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ اب ایک آیت کے اندر حکم ہے کہ تم قرأت کرو، دوسری آیت کے اندر حکم ہے کہ تم خاموشی سے قرأت کو سنو، اور یہ دونوں آیتیں نماز کے متعلق ہیں۔ تو اب جو مقتدی اگر بالفرض نماز پڑھ رہا ہے امام کی اقتداء میں، آیا وہ پہلی آیت کو دیکھتے ہوئے قرأت کرے گا یا وہ دوسری آیت کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے گا؟ تو دونوں آیتوں کے اندر جب تعارض واقع ہو چکا ہے اور دونوں آیتوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، لہذا اب سنت کی طرف رجوع کریں گے۔ تو جب ہم نے سنت کی طرف رجوع کیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مل گیا من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس شخص کا کوئی امام ہو، یعنی جو شخص کسی کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کو امام کی اقتداء کے اندر قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہو جائے گا کہ مقتدی کے اوپر قرأت کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مقتدی پر ضروری ہے کہ وہ خاموشی سے امام کی قرأت کو سنے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے 2 آیتوں میں، اگر 2 آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو پھر جایا جائے گا سنت کی طرف، اس لیے کہ جب 2 آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے گا تساقطتا، تو دونوں آیتوں پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اب دونوں آیتوں پر بیک وقت تو عمل کر نہیں سکتے، ایک پر عمل کریں گے دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا، دوسرے پر عمل کریں گے تو پہلے کو چھوڑنا پڑے گا، لہذا دونوں آیتوں پر عمل ترک کر کے پھر ہم دوسری دلیل یعنی حدیث کی طرف جائیں گے۔ لہذا اس صورت میں عمل کرنے کے لیے ضروری ہے ایسی دلیل کی طرف جو کہ اس کے بعد والی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ سنت ہے۔ یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تیسری آیت کی طرف جائیں، اس لیے کہ یہ پہنچانے والا ہوگا کثرت ادلہ کی وجہ سے ترجیح دینے کی طرف، اور کثرت ادلہ کی وجہ سے ترجیح دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ جو ترجیح دی جاتی ہے وہ دلیلوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں دی جاتی ہے، بلکہ دلیلوں کی قوت کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ پہلی آیت اپنے عموم کے ساتھ یہ قرأت کو واجب کرتی ہے مقتدی پر، اور دوسری آیت اپنی خصوصیت کے ساتھ یہ قرأت کی نفی کرتی ہے مقتدی سے۔ دونوں آیتیں نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، لہذا دونوں پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ اب جایا جائے گا حدیث کی طرف اس کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من کان لہ امام، جس شخص کا کوئی امام ہو، یعنی جو کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرأت اس کے لیے قرأت ہے، یعنی اس کے لیے خود سے قرأت کرنا ضروری نہیں ہے، امام کی اپنی قرأت ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ 2 حدیثوں میں تعارض واقع ہو جائے تو اسے کیسے حل کیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وَبَيْنَ سُنَّتَيْنِ الْمَسِيرُ إِلَىٰ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ أَوِ الْقِيَاسِ هَكَذَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِكَلِمَتِهِ فَلَا يُفْهَمُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ سَوَاءٌ كَانَ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ أَوْ لَا، وقيل القياس مقدم مطلقا وقيل في التطبيق ان اقوال الصحابه مقدمه فيما لا يدرك بالقياس والقياس مقدم فيما يدرك به، ومثاله ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف ركعتين كل ركعه بركوع وسجدتين، وروت عائشه انه صلاها باربع ركوعات واربع سجدات، فاذا عارضان فيصار الى القياس بعده وهو الاعتبار بسائر الصلوات۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور 2 سنتوں میں تعارض میں جایا جائے گا اقوال صحابہ کی طرف یا قیاس کی طرف۔ اسی طرح ذکر کیا ہے فخر الاسلام میں کلمہ او کے ساتھ، لہذا ترتیب نہیں سمجھی جاتی ان دونوں کے درمیان۔
اور کہا گیا ہے کہ اقوال صحابہ یہ مقدم ہوں گے قیاس پر، برابر ہے کہ اس مسئلے میں ہو جس کا ادراک قیاس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور کہا گیا کہ قیاس مطلقاً مقدم ہوگا، اور تطبیق میں کہا گیا ہے کہ اقوال صحابہ مقدم ہوں گے ان امور میں جن کا ادراک قیاس سے نہیں کیا جا سکتا، اور قیاس مقدم ہوگا ان امور میں جن کا ادراک قیاس سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال وہ ہے جو روایت کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھی 2 رکعتیں، ہر رکعت پڑھی 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھی 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ۔ لہذا دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا، اب جائے گا قیاس کی طرف اس کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ اعتبار کرنا ہے تمام نمازوں پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبقوں کے اندر ہم یہ والی بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ تعارض ہوتا کیا ہے، اور اگر قرآن مجید کی 2 آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم سنت کی طرف جائیں گے۔ سنت کے ذریعے سے قرآن مجید کی جس آیت کی تائید ہوگی ہم اس کو اختیار کریں گے۔ اب یہاں پہ بالفرض اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں ہمیں قرآن مجید سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی ہے، اور اگر ہم سنت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں 2 سنتوں یعنی 2 روایتوں کے اندر بھی تعارض نظر آتا ہے، تو پھر اس تعارض کو کیسے حل کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں، اگر 2 سنتوں یعنی 2 روایتوں کے اندر تعارض واقع ہو جائے تو پھر اقوال صحابہ یا قیاس کی طرف نظر دوڑائی جائے گی کہ اقوال صحابہ یا قیاس کے ذریعے سے کس روایت کو تائید حاصل ہوتی ہے، اس روایت کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اقوال صحابہ یا قیاس، یہاں پر کلمہ او ذکر کیا ہے فخر الاسلام نے، اس سے یہ والی بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے درمیان ترتیب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اقوال صحابہ اختیار کرنے ہیں، اگر آپ کو اقوال صحابہ نہیں ملیں گے تو پھر آپ قیاس کی طرف جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جو او ہے یہ اختیار کو ثابت کرتا ہے، یعنی خواہ آپ صحابی کے قول کی طرف توجہ کر لیں یا پھر آپ قیاس کی طرف چلے جائیں، آپ کو دونوں طرف کا اختیار حاصل ہے، یعنی جس بھی طریقے سے اگر آپ اس تعارض کو دور کر سکتے ہیں، کسی ایک روایت کو آپ ترجیح دے سکتے ہیں تو آپ ترجیح دے لیں گے۔ لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اقوال صحابہ یہ قیاس سے مقدم ہوں گے، خواہ وہ مسئلہ ایسا ہو جس کا ادراک قیاس سے کیا جا سکتا ہو یا پھر وہ مسئلہ ایسا ہو جس کا ادراک قیاس سے نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اس مسئلہ میں ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قیاس اقوال صحابہ پر مقدم ہوگا۔ دوسرا قول یہ تھا کہ اقوال صحابہ قیاس پر مقدم ہوں گے، تیسرا قول اس کے بالکل برعکس ہے کہ قیاس ہی اقوال صحابہ پر مقدم ہوگا۔ ایک چوتھا قول بھی ہے جو کہ ان دونوں اقوال کے درمیان تطبیق پیدا کرتے ہوئے کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسئلہ کی طرف نظر دوڑائی جائے گی کہ وہ مسئلہ آیا مدرک بالقیاس ہے یا پھر مدرک بالقیاس نہیں ہے۔ مدرک بالقیاس کا مطلب یہ ہے کہ آیا اس مسئلے کو قیاس اور عقل کے ذریعے سے اس کو جانا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے، دریافت کیا جا سکتا ہے یا دریافت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو وہ مسئلہ ایسا ہو کہ جن کا ادراک قیاس سے کرنا ممکن ہو تو پھر وہاں پر قیاس ہی اقوال صحابہ پر مقدم ہوگا، اور اگر وہ مسئلہ ایسا ہے جس کو آپ عقل کے ذریعے سے قیاس کے ذریعے سے نہیں پہچان سکتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر قول صحابی یہ قیاس پر مقدم ہوگا۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، یعنی اگر 2 حدیثوں کے درمیان 2 روایتوں کے درمیان تعارض پیش آ جائے تو ظاہر ہے یا تو آپ قول صحابی کی طرف جائیں گے یا پھر آپ قیاس کی طرف جائیں گے۔ تو یہ 4-5 اس کے اندر اقوال ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ 2 سنتوں یعنی 2 روایتوں میں اگر تعارض واقع ہو جائے المسیر تو پھر جانا ہوگا اقوال صحابہ کی طرف یا قیاس کی طرف۔ یہاں پہ دیکھیں کلمہ او ذکر کیا گیا ہے، ہاکذا ذکر فخر الاسلام بکلمۃ او، علامہ فخر الاسلام نے او کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یعنی اگر 2 روایتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو یا تو آپ قول صحابی کی طرف چلے جائیں یا پھر آپ قیاس کی طرف چلے جائیں، یعنی دونوں صورتوں میں آپ کو اختیار ہے، جس طرح بھی آپ کو کسی ایک روایت کی تائید حاصل ہوتی ہو آپ وہ تائید حاصل کر سکتے ہیں۔ فلا یفہم ترتیب بینہما، لہذا ان میں ترتیب نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ جو کلمہ او ہے اس سے ترتیب نہیں سمجھی جاتی۔ یہ جو ثم کا کلمہ ہے یا اسی طریقے سے فا ہے، اس کے ذریعے سے ترتیب سمجھی جاتی ہے۔ تو جب یہاں پہ فا نہیں ہے، ثم نہیں ہے، او ذکر کیا گیا ہے تو پھر اس میں ایسا نہیں ہے کہ قول صحابی یہ قیاس پر مقدم ہوں گے یا قیاس قول صحابی پر مقدم ہوگا، دونوں برابر درجے کے ہوں گے، جس کے ذریعے سے بھی آپ کسی روایت کی تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک قول۔ دوسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ اقوال صحابی یہ مقدم ہوں گے قیاس پر، چاہے وہ مسئلہ ایسا ہے جس کو آپ قیاس سے معلوم کر سکتے ہیں یا وہ مسئلہ ایسا ہے جس کو آپ قیاس یعنی عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، ہر حال کے اندر قول صحابی یہ قیاس پر مقدم ہوگا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ وکیلا، یہاں پہ ایک تیسرا قول بھی ہے۔ تیسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ القیاس مقدم مطلقاً، قیاس بہرحال قول صحابی کے اوپر مقدم ہوگا، چاہے وہ مسئلہ مدرک بالقیاس ہے چاہے وہ مسئلہ مدرک بالقیاس نہیں ہے۔ اور تطبیق دیتے ہوئے ایک اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوال صحابی یہ مقدم ہوں گے فی ما لا یدرک بالقیاس، ان مسائل کے اندر جن کا ادراک قیاس سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر وہ مسئلہ ایسا ہے جس کا ادراک اور جس کو آپ قیاس اور عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں اور پھر اس مسئلے میں صحابی کوئی قول کہتا ہے تو ظاہر ہے صحابی نے
وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوگی اور اس کو اپنے الفاظ کے اندر ذکر کیا ہوگا، لہذا اس صورت کے اندر قول صحابی یہ مقدم ہوگا قیاس پر۔ لیکن اگر وہ مسئلہ ایسا ہے جس کا آپ ادراک اور جس کو آپ معلوم قیاس یعنی عقل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر اگر صحابی کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس بات کا بہرحال امکان موجود ہے کہ صحابی نے خود سے اجتہاد کیا ہو اور یہ جو اس کا قول ہے اس کی بنیاد اور اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے اس کا اپنا اجتہاد ہو۔ تو اگر اس کا اپنا اجتہاد ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ والا قول کہہ رہا ہے، تو ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا پابند نہیں ہوتا ہے، تو اگر اس کا اجتہاد ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس صورت کے اندر قیاس یہ قول صحابی کے اوپر مقدم ہوگا۔ یہ والی بات کر رہے ہیں کہ تطبیق میں کہا گیا ہے کہ اقوال صحابہ مقدم ہوں گے فیما ان مسائل کے اندر جن کا ادراک قیاس سے نہیں کیا جا سکتا ہے، اور قیاس مقدم ہوگا ان مسائل کے اندر جن کا ادراک اور جن کو معلوم قیاس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور نماز اس طریقے سے پڑھائی ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کیے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے ایک رکعت کے اندر ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی صلاۃ کسوف کی روایت مروی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز پڑھائی ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ اب دونوں روایتوں کے اندر تعارض واقع ہو گیا ہے۔ اب اس صورت کے اندر ہم کیا کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ والا مسئلہ مدرک بالقیاس ہے یا پھر مدرک بالقیاس نہیں، عقل کے ذریعے سے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے معلوم کیا جا سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، اور نمازیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ایک رکعت کے اندر ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں، ایک رکعت کے اندر 4 رکوع اور 4 سجدے نہیں ہوتے ہیں، لہذا اس صورت کے اندر ہم جو پہلی روایت ہے جس کے اندر ایک رکعت کے اندر ایک رکوع اور دو سجدوں کا ذکر ہے، ہم اس کو لے لیں گے، کیونکہ اس کی قیاس کے ذریعے سے تائید ہوتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھائی ہے، 2 رکعتیں پڑھائی، ہر رکعت ایک رکوع اور 2 سجدوں سے پڑھائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف 4 رکوع اور 4 سجدوں سے پڑھائی، فتعارضانی، دونوں روایتوں میں تعارض واقع ہو گیا۔ اب ہم قیاس کی طرف جائیں گے اس کے بعد، اور وہ قیاس یہ ہے، اعتبار کرنا ہے، قیاس کرنا ہے تمام نمازوں کے اوپر۔ ہر نماز کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، لہذا اس روایت کو ہم ترجیح دے دیں گے کیونکہ اس کی تائید قیاس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تقریر الاصول پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَعِنْدَ الْعَجْزِ يَجِبُ تَقْرِيرُ الْأُصُولِ أَيْ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْمَزِيدِ بِأَنْ تَعَارَضَتِ السُّنَّتَانِ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالْقِيَاسُ أَيْضًا أَوْ لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ بَعْدَهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ تَقْرِيرُ الْأُصُولِ أَيْ تَقْرِيرُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى أَصْلِهِ وَإِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ كَمَا فِي صُوَرِ الْحِمَارِ لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصول فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر وأمر بإلقاء قدور طبخ فيها لحومها وروى غالب بن فهر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من مالي إلا حميرات فقال كل من سمين مالك فأباح لحومها فلما وقع التعارض في لحومها لزم الاشتباه في صورها لأنه متولد منها وأيضا روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم سأل أن أتوضأ بماء هو فضالة الحمر قال نعم وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية وقال إنها رجس وهذا يدل على نجاسة صورها والقياسان إذن متعارضان لأنه لا يمكن إلحاقه بالعرق ليكون طاهرا لقلة الضرورة فيه وكثرتها في العرق ولا يمكن إلحاقه باللبن ليكون نجسا بجامع التولد من اللحم لوجود الضرورة في الصور دون اللبن وكذا لا يمكن إلحاقه بصور الكلب ليكون نجسا لكون الضرورة في الحمار دون الكلب ولا يمكن إلحاقه بصور الهرة ليكون طاهرا لوجود الضرورة في الهرة أكثر مما يكون في الحمار فلما تعارض هذا كله وانسد باب الترجيح وجب تقرير كل واحد من التوضي والماء على اصله۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور عاجز ہونے کے وقت تقریر الاصول واجب ہے، یعنی جب عاجز ہو جانے سے بئی طور کے 2 سنتوں میں تعارض آ گیا ہے، اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہے اور قیاس میں بھی تعارض ہو چکا ہے، یا کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اس کے بعد، تو اس وقت تقریر الاصول واجب ہے، یعنی ہر چیز کو اس کے اصل پر باقی رکھنا، اور باقی رکھنا جو چیز جس چیز پر ہو، جیسا کہ سور حمار گدھے کے جوٹے میں ہے۔ جب دلائل میں تعارض آ گیا تو یہاں پر تقریر الاصول واجب ہوگا، اس لیے کہ روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے گھریلو گدھوں کے گوشت سے خیبر کے دن، اور حکم دیا ان ہانڈیوں کو الٹا دینے کا جس میں گدھے کا گوشت پکایا گیا تھا۔ اور غالب بن فہر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے مال میں سے نہیں باقی رہا سوائے گدھوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے موٹے مال میں سے کھا لو، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو مباح قرار دیا۔ تو جب تعارض واقع ہو چکا ہے گدھے کے گوشت میں، تو اب اشتباہ لازم ہوگا اس کے جھوٹے میں بھی، اس لیے کہ جھوٹا اس گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ کیا ہم گدے کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گھریلو گدوں سے، اور یہ فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ گدے کے جھوٹے کے ناپاک ہونے پر۔ اور دو قیاس ان میں بھی یہاں پر تعارض واقع ہوا ہے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے اس کو پسینے کے ساتھ لاحق کیا جائے، اس لیے کہ پسینہ پاک ہے کیونکہ ضرورت جھوٹے میں کم ہے اور پسینے میں زیادہ ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کو دودھ کے ساتھ لاحق کیا جائے کیونکہ دودھ ناپاک ہوتا ہے۔ علت جامع یہاں پر گوشت سے پیدا ہونا ہے کیونکہ ضرورت جھوٹے میں ہے نہ کہ دودھ میں۔ اور اسی طریقے سے ممکن نہیں ہے اس کو لاحق کیا جائے سور کلب، کتے کے جھوٹے کے ساتھ، اس لیے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے کیونکہ ضرورت گدھے میں ہے نہ کہ کتے میں۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کو بلی کے جھوٹے کے ساتھ لاحق کیا جائے کیونکہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے کہ بلی کے جھوٹے میں ضرورت زیادہ ہے بنسبت گدھے کے جھوٹے میں۔ جب یہاں ساری جگہ پر تعارض آ گیا ہے اور ترجیح کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو یہاں پر واجب ہوگا تقریر الاصول، یعنی ہر چیز کو وضو میں سے بھی اور پانی میں بھی اپنی اصل پر برقرار رکھنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تعارض واقع ہو جائے تو اس کو حل کیسے کیا جائے گا، اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ دو روایتوں میں تعارض آ جائے تو اقوال صحابہ یا اسی طریقے سے قیاس کے ذریعے سے کسی ایک روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے کہ دو روایتوں میں تعارض ہے اور اگر ہم وہاں پہ اقوال صحابہ لیتے ہیں تو اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہے، اگر ہم وہاں پہ قیاس کی طرف جاتے ہیں تو قیاس کے اندر بھی تعارض ہے، یا ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ترجیح کیسے دی جائے گی اور کس کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ عاجز آ جائیں، یعنی آپ کے پاس یا تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل تو ہے لیکن ان دلیلوں کے اندر بھی تعارض پیش آ رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تقریر الاصول واجب ہوگا۔ تقریر الاصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی اصل پر برقرار رکھا جائے گا، جو چیز جس نوعیت پر جس طریقے سے وارد ہوئی ہے اس کو اسی نوعیت پر اسی طریقے سے برقرار اور باقی رہنے دیا جائے گا۔ ایک اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اس کی مثال ہے سور حمار۔ سور حمار کا مطلب یہ ہے گدھے کا جھوٹا۔ مثال کے طور پہ گدھے نے کسی پانی کے اندر منہ مار دیا ہے، اب وہ جو پانی جو کہ گدھے کا جھوٹا ہے، آیا یہ پاک ہے یا پھر یہ ناپاک ہے؟ دیکھیں اس کی طہارت یا اسی طریقے سے اس کی نجاست کے بارے میں جو دلائل ہیں، ان دلائل کے اندر تعارض وارد ہوا ہے۔ جب ان کے دلائل کے اندر تعارض وارد ہوا ہے تو ہم نے اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھا ہے اور ہم نے اس پانی پر نہ تو ناپاک ہونے کا حکم لگایا ہے اور نہ ہی ہم نے اس پانی کے پاک ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اب یہ تعارض کیسے واقع ہوا ہے اس کے بارے میں ساری تفصیل ہے۔ اگر آپ یہاں پہ روایتیں دیکھیں گے، روایتوں کے اندر بھی تعارض ہے، اور اگر آپ یہاں پر قیاس کی طرف جائیں گے تو قیاس کے اندر بھی آپ کو باہم تعارض نظر آئے گا، لہذا اس صورت کے اندر تقریر اصول واجب ہوگی۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ عاجز ہونے کے وقت تقریر الاصول واجب ہے، یعنی جب آپ عاجز ہو جائیں جانے سے، بعین طور کے دو سنتیں یعنی دو روایتیں ان میں تعارض ہے، اقوال صحابہ کی طرف جاتے ہیں تو اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہے، قیاس کی طرف جاتے ہیں تو قیاس کے اندر بھی تعارض ہے، یعنی آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا جس کے ذریعے سے آپ ترجیح دے سکیں کسی ایک روایت کو، تو پھر یہ اسی طریقے سے آپ کو کوئی دلیل نہیں مل رہی اس کے بعد۔ دو روایتیں ہیں، دو روایتوں میں تو تعارض نظر آ گیا، قیاس کے بارے میں یا اقوال صحابہ کے ذریعے سے آپ کو کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تقریر الاصول واجب ہے۔ تقریر الاصول کا مطلب یہ ہے، تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا، ہر چیز کو اس کی اصل پر برقرار رکھنا، یعنی اس روایت سے پہلے اگر وہ حلال ہے تو اس کو حلال رکھا جائے گا، اور اگر اس روایت سے پہلے وہ حرام ہے تو اس کو حرام رکھا جائے گا۔ وَإِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ، اس کا بھی یہی مطلب ہے باقی رکھنا جو چیز عَلَىٰ مَا كَانَ جس چیز کے اوپر تھی، جو چیز جس چیز کے اوپر روایت سے پہلے تھی، قیاس سے پہلے تھی، اقوال صحابہ سے پہلے تھی، اس کو روایت کے بعد بھی، قیاس کے بعد بھی، اقوال صحابہ کے بعد بھی اسی چیز کے اوپر برقرار رکھا جائے، اس کو تقریر الاصول کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ حمار گدھے کے جھوٹے میں، لما تعارضت الدلائل، جب دلائل کے اندر تعارض واقع ہو گیا تو تقریر الاصول واجب ہوگی۔ اب یہ دلائل کے اندر تعارض کیسے واقع ہوا اس کو دیکھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کیا خیبر والے دن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر جو دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام وہ گدھے کا گوشت پکا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ جن ہانڈیوں کے اندر گدھے کا گوشت پکایا گیا ہے، اس کا گوشت موجود ہے، اس ہانڈیوں کو الٹا دیا جائے، یعنی اس کے گوشت کو گرا دیا جائے۔ تو اسی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جبکہ اس کے بارے سے ایک دوسری روایت ہے، غالب بن فہر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے مال میں صرف حمیرات، کچھ گدھے ہیں یا کچھ گدیاں ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں، باقی میرا سارا مال ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کھا لو من سمین مالک، اپنے مال میں سے جو موٹا جانور ہے اس کو تم پکا کے ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے کہ گدھے کے گوشت کھانے کو مباح قرار دیا ہے۔ تو پہلی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، دوسری روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے۔ تو گدھے کے گوشت کے بارے میں دونوں حدیثوں کے اندر تعارض واقع ہو چکا ہے، اور جو جھوٹا ہے یعنی جو لعاب ہے منہ کا، یہ بھی گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو جب گوشت کے اندر تعارض واقع ہو چکا ہے تو پھر اس کے جھوٹے کے اندر بھی تعارض واقع ہوگا۔ اگر گوشت حلال ہے تو جھوٹا بھی حلال ہوگا، اگر گوشت حرام ہے تو جھوٹا بھی حرام ہوگا۔
फलम्मा वक़ा तारुज़ फ़ी लुहूमिहा, जब तारुज़ वाक़या हो चुका है गधे के गोश्त के बारे में, तो इश्तिबाह भी लाजिम होगा गधे के जूठे के बारे में। जब गोश्त के बारे में हमें पता नहीं चल रहा कि ये हलाल है या हराम है, तो जूठे के बारे में भी हमें इश्तिबाह होगा, जूठा भी ये मुश्तबे हो जाएगा कि पता नहीं हलाल है या फिर हराम है। लिअन्नहु मुतवल्लदुम मिन्हा, इसलिए कि जो लुआब होता है जानवर का या इंसान का, ये इसके गोश्त से ही पैदा होता है। अगर गोश्त हलाल है तो लुआब भी हलाल होगा, अगर गोश्त हराम है तो लुआब भी हराम होगा। और इसी तरीके से अगर आप गधे के जूठे के बारे में गौर करेंगे तो यहाँ पर भी हमें दो रवायतें मिलती हैं और उन दोनों रवायतों के अंदर भी तारुज़ वाक़या नजर आता है। देखिए, एक रवायत है जो कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या हम गधे के जूठे पानी से वुज़ू कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। तो इससे ये वाली बात मालूम होती है कि गधे का जूठा पाक है, क्योंकि अगर पाक ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इजाज़त ना देते। लेकिन अगर आप दूसरी रिवायत देते हैं, देखते हैं जो कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधों से मना किया, यानी जो गधे का जूठा है उससे मना किया। तो इससे वाली बात मालूम होती है कि गधे का जूठा ये नापाक है, इससे वुज़ू आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो गोश्त के बारे में भी हमें दो रवायतें मिलती हैं, एक से गोश्त का हलाल होना, दूसरे से गोश्त का हराम होना साबित होता है। और जूठा यानी जो लुआब है ये गोश्त से ही पैदा होता है, जो गोश्त का हुक्म है वही लुआब का हुक्म होगा। और अगर आप लुआब के बारे में गौर करते हैं तो यहाँ पर भी हमें दो रवायतें मिलती हैं, उन दोनों रवायतों के अंदर तारुज़ वाक़या हो चुका है। अब ये देखें, जब दो रवायतों के दरमियान तारुज़ वाक़या हो जाए तो या तो आप अक़वाले सहाबा की तरफ जाते हैं या फिर आप क़ियास की तरफ जाते हैं, किसी एक के ज़रिए से आप उन दो रवायतों में से किसी एक रवायत को तरजीह देते हैं। जबकि यहाँ पर आप अक़वाले सहाबा और क़ियास की तरफ भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी तारुज़ वाक़या हो चुका है। देखिए, ये फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधों से मना किया और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नहा रिस्सुन, यानी इसका जूठा जो है वो नापाक है। इससे ये वाली बात मालूम होती है कि गधे के जूठा ये नजस है। तो लिहाजा यहाँ पर रवायतों के दरमियान तारुज़ वाक़या हो चुका है, अक़वाले सहाबा में से हमें कोई ख़ास रहनुमाई नहीं मिलती है। लिहाजा हम जब क़ियास की तरफ जाते हैं तो क़ियास के अंदर भी तारुज़ हमें नज़र आता है, क्योंकि देखिए, अगर आप क़ियास करते हैं तो या तो आप गधे के जूठे को गधे के पसीने के ऊपर क़ियास करेंगे या फिर आप गधे के जूठे को गधे के दूध के ऊपर क़ियास करेंगे। ना तो आप गधे के पसीने के ऊपर क़ियास कर सकते हैं और ना ही आप गधे के दूध के ऊपर क़ियास कर सकते हैं, क्योंकि देखें, जो गधे का जूठा है वहाँ पर ज़रूरत कलील है, नादिरुल वुक़ू। ऐसा नहीं है कि गधा हर पानी के अंदर मुँह मार देता हो। कभी कभी है कि कोई पानी पड़ा था उसमें गधे ने मुंह मार दिया, तो यहाँ पर ज़रूरत कलील है। लेकिन जो गधे का पसीना है यहाँ पर ज़रूरत कलील नहीं है, बल्कि ज़रूरत कसीर है। ज़ाहिर है, इंसान गधे के ऊपर सवार होता है, उसको पसीना आता है, पसीना इंसान को लगता है, इंसान उसके ऊपर अपना सामान लाता है, तो वहाँ पर देखें ज़रूरत कसीर है। तो जहाँ पर ज़रूरत कसीर हो, कसीरुल वुक़ू कोई चीज़ हो, तो वहाँ पर इबाहत का हुक्म ज़रूरतन आ जाता है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को मुबाह नहीं करार देंगे तो हरज लाजिम होगा और शरीयत ने हरज को दूर कर दिया है। तो कसीरुल वुक़ू चीज़ के अंदर इबाहत आती है, कलीलुल वुक़ू चीज़ के अंदर इबाहत नहीं आती है। गधे का जूठा ये कलीलुल वुक़ू है, गधे का पसीना ये कसीरुल वुक़ू है, तो कलीलुल वुक़ू को आप कसीरुल वुक़ू के ऊपर क़ियास नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूध के ऊपर भी क़ियास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गधे का दूध है वो तो है नापाक, वो नापाक है, वो नजस है और वहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल नहीं पाई जाती है। जबकि जो गधे का जूठा है ये यहाँ पर ज़रूरत पेश आ जाती है, गधा पानी के अंदर मुंह मार देता है, तो यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूरत पाई जाती है, जो ज़रूरत दूध के अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाती है। लिहाजा आप गधे के जूठे को गधे के दूध के ऊपर भी क़ियास नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से गधे का दूध ये हराम है, आप गधे के दूध के ऊपर क़ियास करते हुए आप गधे के जूठे को भी हराम करार दे दें, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये फरमा रहे हैं कि क़ियास में भी तारुज़ है, इसलिए कि मुमकिन नहीं है गधे के जूठे को गधे के पसीने के साथ आप लाहिक करें। क्यों? क्योंकि देखें, गधे का पसीना ये ताहिर है, लिकिल्लति ज़रूरत फ़ीही, वजह यह है कि जूठे के अंदर ज़रूरत कम है, व कसरतिहा फ़िल इरकी, और जो पसीना है पसीने के अंदर ज़रूरत ज़्यादा है। तो पसीना ये कसीरुल वुक़ू है, लिहाजा ये ज़रूरत की वजह से और एक मजबूरी की वजह से हलाल होगा। जबकि जो जूठा है ये कलील वुक़ू है, लिहाजा यहाँ पर उस दर्जे की मजबूरी नहीं पाई जा रही है, लिहाजा आप इसको पसीने के ऊपर क़ियास करते हुए हलाल नहीं करार दे सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको दूध के ऊपर भी क़ियास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गधे का दूध नापाक है। वजह यह है कि जो दूध है ये गोश्त से बनता है। जब गधे का गोश्त नापाक है तो दूध ये भी चूंकि गोश्त से बनता है, गोश्त से पैदा होता है, लिहाजा दूध भी नापाक होगा। जबकि जूठे के अंदर ये वाली चीज नहीं है, लिहाजा जूठे को आप दूध के ऊपर क़ियास नहीं कर सकते हैं। ये फरमा रहे हैं कि मुमकिन नहीं है गधे के जूठे को दूध के साथ लाहिक करना। क्यों? क्योंकि गधे का दूध नापाक है। इल्लत जामे यहाँ पर गोश्त से पैदा होना है। जो चीज़ गोश्त से पैदा होगी वो हराम होगी, क्योंकि गोश्त हराम है, लिहाजा दूध ये भी गोश्त से पैदा होता है, लिहाजा ये भी हराम होगा। और एक वजह यहाँ पर और भी है, वो ये है कि सूर यानी जूठे के अंदर तो ज़रूरत पाई जाती है, दून लबनी, दूध के अंदर तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं पाई जाती है। जानवर पानी के अंदर मुंह मार देता है, उस पानी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। जबकि जो गधे का दूध है वो तो निकाला ही नहीं जाता है,
तो वहाँ पर तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं पाई जाती है, लिहाजा आप इसको दूध के ऊपर क़यास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और हो सकती है, वो ये है कि गधे के जूठे को आप अगर पसीने पर क़यास नहीं कर सकते हैं, दूध पर क़यास नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी और जानवर के ऊपर क़यास करके उसकी हिल्लत या हुर्मत का हुक्म लगा लें। तो इसके बारे में फरमा रहे हैं कि आप इसको किसी दूसरे जानवर के ऊपर क़यास करते हुए भी हिल्लत या हुर्मत का हुक्म नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप इसको कुत्ते के ऊपर क़यास करते हैं कि जिस तरीके से कुत्ते का जूठा नापाक है, आप कहते हैं गधे का जूठा भी नापाक है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसको बिल्ली के जूठे के ऊपर क़यास करते हैं कि जिस तरीके से बिल्ली का जूठा पाक है, आप गधे के जूठे को भी पाक करार दे दें, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। कुत्ते के जूठे के ऊपर तो आप इसलिए क़यास नहीं कर सकते हैं कि गधे को पाला जाता है, वो घरेलू कामकाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसको पानी में मुंह मारने की ज़रूरत पेश आ जाती है, जबकि कुत्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है, लिहाजा कुत्ते के जूठे के ऊपर आप इसको क़यास नहीं कर सकते हैं। और जो बिल्ली का जूठा है, बिल्ली के जूठे के ऊपर भी आप इसलिए क़यास नहीं कर सकते हैं कि बिल्ली तो घरों के अंदर बहुत ज़्यादा आती जाती है, वो जगह जगह और हर बर्तन के अंदर मुंह मारती है। वहाँ पर तो बिल्ली से अपने बर्तनों को और अपने खाने पीने की चीज़ों को बचाना ये मुश्किल होता है, जबकि इतनी ज़रूरत गधे के जूठे के अंदर नहीं पाई जाती है। गधा तो शाज़ और नादिर किसी बर्तन के अंदर मुंह मारता है, लिहाजा आप ना तो इसको कुत्ते के जूठे पर क़यास कर सकते हैं, ना ही आप इसको बिल्ली के जूठे के ऊपर क़यास कर सकते हैं। तो खुलासा ये निकलेगा कि जो सूअर एक हिमार है, गधे का जूठा है, इसके बारे में रवायतों के अंदर भी तारुज़ है, इसके अंदर क़यास के अंदर भी तारुज़ है, तो फिर यहाँ पर तकरीर उसूल वाजिब होगा। ये फरमा रहे हैं वक़दा ला युमकिनु, इसी तरीके से ये भी मुमकिन नहीं है गधे के जूठे को आप कुत्ते के जूठे के साथ लाहिक कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कुत्ते का जूठा है ये तो नापाक है, इसलिए कि ज़रूरत गधे के जूठे में है, कुत्ते के जूठे में नहीं है। गधे को पाला जाता है, गधे के ऊपर सामान लादा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, कुत्ते के अंदर ये वाले सारे काम नहीं होते हैं। और इसी तरीके से आप इसको सूअर हिर्रा, बिल्ली के जूठे पर भी क़यास नहीं कर सकते हैं, उसके साथ भी लाहिक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली का जूठा पाक है। वजह यह है कि बिल्ली के जूठे में ज़रूरत ज़्यादा है बनिस्बतन गधे के जूठे में। तो खुलासा ये निकला, जब सारी जगह पर तारुज़ पेश आ चुका है, रवायतों के अंदर भी तारुज़ है, क़यास के अंदर भी तारुज़ है, मनसद्दा बाबु तरजीही, और तरजीह का दरवाज़ा बंद हो चुका है, हमारे पास कोई वजह तरजीह मौजूद नहीं है, तो अब यहाँ पर तकरीर उसूल वाजिब होगी। तकरीर उसूल का मतलब ये है कि अगर गधे का जूठा पानी मौजूद है, कोई और पाक पानी मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर उस पानी से वुज़ू करना और इसके साथ साथ तयम्मुम करना भी लाजिम और ज़रूरी होगा। बाकी ये तफसील क्या है वो इंशाल्लाह इस अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अनवार का बाब है बहस तारुज़, सबक नंबर 6 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम सूरह हिमार का हुक्म पढ़ेंगे। इबारत देख लें, फलम्मा तारज़ हादा कुल्लुहु वंसद्दा बाबु तरजीही वजब तकरीरु कुल्लि वाहिदिन मिन तवज़्ज़ी वल माई अला अस्लिही फ़क़ीला इन्नल माअ उरिफ़ ताहिरन फ़िल अस्ली फ़ला यतनज्जसु बिही मा कान ताहिरन फ़वजब इस्तेमालु ताहिरी व तवज़्ज़ी बिही वला दमिय्यु लम्मा कान फ़िल अस्ली मुहदसन बक़िय कज़ालिका वलम यज़ल बिहिल हदसु लितारुज़ी फ़वजब ज़म्मु तयम्मुमी इलैहि वला युक़ालु इन्नल माअ कान फ़िल अस्ली मुताहिरन फ़मल इहतियाजु इला ज़म्मि तयम्मुमी लिअन्ना नक़ूलु लौ अबक़ैनल माअ मुताहिरन लफ़ाता अस्लुल आदमिय्यि व हुवल हदसु फ़लम यकुन तक़रीरल उसूली बल तक़रीरल माई फ़क़त वला युक़ालु इन्नल मुबीहा वल मुहर्रिमा इज़ा तआरज़ा तरज्जहल मुहर्रिमु फ़यजिबु अन यतरज्जहल मुहर्रिमु वला युफ़ज़ी इला शक्की लिअन्ना नक़ूलु इन्न हाज़ा तर्जीह कान लिल इहतियाति वल इहतियातु हाहुना फ़ी जालिहि मशकूकन लियतवज़्ज़अ बिहि व यतयम्ममु व सुम्मिया सूरुल हिमारी मशकूकन लिहाज़ा ऐ लिजालि तारुज़ि ला लिअन यानी बिहिल जहला ऐ ला यानी बिहि अन्न हुक्महु मजहूलुन लियकून मिन कबीली ला अदरी बल हुक्मुहु मालूमुन व हुवा वुजूबु तवज़्ज़ी व ज़म्मु तयम्मुमी इलैहि। तर्जुमा देख लें, जब इन सब में तारुज़ वाक़या हो गया और तरजीह का दरवाज़ा बंद हो गया, तो वाजिब है वज़ू और माँ में से हर एक को उसके असल पर बरकरार रखना। ये कहा जाएगा कि माँ जब वो पहचाना जा चुका है कि वो पाक होता है असल में, लिहाजा पानी इस जूठे से नापाक नहीं होगा जो कि पहले से पाक है, लिहाजा इस पाक पानी का इस्तेमाल करना वाजिब होगा और इससे वज़ू करना वाजिब होगा। और आदमी जब असल में बेवज़ू होता है तो वो इसी तरीके से बेवज़ू बाकी रहेगा और उसका हदस ज़ाइल नहीं होगा तारुज़ की वजह से, लिहाजा तयम्मुम का मिलाना वाजिब होगा। और ये वाली बात ना कही जाए कि पानी जब असल में पाक करने वाला है तो फिर क्या एहतियाज है तयम्मुम के मिलाने की, इसलिए कि हम ये कहेंगे कि अगर हम पानी को पाक बाकी रखें तो आदमी की असल फौत हो जाएगी और वो है बेवज़ू होना, लिहाजा ये तकरीर उसूल नहीं रहेगी बल्कि तकरीर माँ होगी सिर्फ। और ये ना कहा जाए कि मुबाह करने वाला और हराम करने वाला जब इन दोनों में तारुज़ हो जाए तो हराम करने वाले को तरजीह होती है, लिहाजा वाजिब यह है कि हराम करने वाले को तरजीह हो और शक की तरफ ना जाया जाए, इसलिए कि हम ये कहते हैं कि ये तरजीह एहतियात के लिए है और एहतियात यहाँ पर उसको मशकूक करार देने में है ताकि वो उस पानी से वज़ू करे और तयम्मुम करे। और सूरह हिमार का नाम मशकूक इसी वजह से रखा गया है, यानी तारुज़ की वजह से। ये इस वजह से नहीं है कि जहालत है, यानी ये वाली वजह नहीं है कि सूरह हिमार का हुक्म मजहूल है कि हम ये कहें कि इसका जो हुक्म है ला अदरी की कबील से, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसका हुक्म मालूम है और वो ये है कि वज़ू करना और तयम्मुम करने का मिलाना वाजिब है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़िश्ता सबक के अंदर और उससे गुज़िश्ता सबक में हमने ये पढ़ा था कि जब दो रवायतों में तारुज़ आ जाए तो फिर
اقوال صحابہ یا قیاس کے ذریعے سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر ہم نے گزشتہ سبق میں یہ والی بات بھی تفصیل سے پڑھی تھی کہ اگر اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہے اور قیاس میں بھی تعارض ہے تو پھر چونکہ وجہ ترجیح موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر حکم کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریر اصول واجب ہوگی، یعنی جو چیز اس روایت سے پہلے یا اس قیاس سے پہلے یا اقوال صحابہ سے پہلے جس حالت میں جس طریقے سے موجود تھی وہ ان روایتوں کے بعد بھی اسی طریقے سے اسی حالت میں موجود رہے گی۔ پھر اس کی مثال کے طور پہ سورہ حمار کا مسئلہ آیا تھا، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ والی بات بھی تفصیل سے بتا دی تھی کہ سورہ حمار کے اندر جو روایتیں ہیں ان کے اندر بھی تعارض ہے، یعنی جو جھوٹا ہے گدھے کا آیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں روایتوں کے اندر بھی تعارض ہے۔ اور اگر آپ اس کو قیاس کرتے ہیں تو قیاس یا تو آپ اس کو کریں گے اس کے پسینے کے اوپر یا آپ اس کو کریں گے اس کے دودھ کے اوپر، تو قیاس پہ بھی تعارض ہے، یہ بھی تفصیل سے ہو چکا تھا۔ یا پھر اس کا آپ قیاس کریں گے کتے کے جوٹے پر یا بلی کے جوٹے پہ، ان دونوں میں سے ہر ایک میں بھی اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو یہاں پر بھی تعارض ہے۔ تو گویا کہ قیاس کے ذریعے سے بھی سورہ حمار کا حکم ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تقریر اصول یہ واجب ہوگا۔ تقریر اصول واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پانی جب پہلے سے پاک ہے، کیونکہ پانی کا اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، لہذا اگر اس میں اس گدھے نے منہ مار بھی دیا ہے، گدھے نے اس پانی کو جھوٹا کر بھی دیا ہے، تو تقریر اصول کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کے جھوٹا کرنے کے باوجود پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پانی پاک رہے گا۔ اور جب پانی پاک ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پانی سے وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، آپ اس صورت میں تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آدمی کی اصل یہ ہے کہ آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو وضو ہے یہ ایک عارضی حالت ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر آدمی جو ہے وہ ناپاکی، اس کو ناپاکی تو نہیں کہیں گے کیونکہ ناپاکی تو ہوتا ہے حد سے اکبر، البتہ اس کو چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونے کی حالت یہ کہا جا سکتا ہے۔ آدمی اکثر و بیشتر اسی بے وضو ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا یہ جو پانی ہے اس پانی سے وضو کرنے کے باوجود اس کے جو بے وضو ہونے کی حالت ہے وہ نہیں جائے گی اور آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں برقرار رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریر اصول کی روشنی میں جو چیز جس طریقے سے روایت سے پہلے قیاس سے پہلے ہے اس کو اسی طریقے پر روایت کے بعد اور قیاس کے بعد بھی برقرار رکھا جائے گا۔ تو چونکہ آدمی اپنی اصل کے اعتبار سے حدث اس کی حالت ہوتی ہے، بے وضو اس کی حالت ہوتی ہے، لہذا اس سے وضو کرنے کے باوجود اس کا جو حدث ہے یہ زائل نہیں ہوگا، اس کے بے وضو ہونے کی حالت برقرار رہے گی۔ تو ظاہر ہے جب آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں ہو اور وضو تو اس نے کر لیا ہے، وہ وضو گویا کہ ایک اعتبار سے کالعدم ہے، لہذا تیمم کا ملانا بھی اس شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن یہ والی بات کریں فلما تعارض ھذا کلہ، جب ان سب میں تعارض واقع ہو چکا ہے، یعنی سورہ حمار کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں تعارض ہے اور اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو قیاس میں تعارض ہے، وانسد باب الترجیح، اور کسی ایک ذریعے سے ترجیح دے دیجئے، اس کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، وجہ ترجیح ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر تقریر اصول واجب ہے۔ مطلب یہ کہ وضو اور پانی کا اپنی اصل پر برقرار رکھنا، ان میں سے ہر ایک اپنی اسی حالت پر برقرار رہے گا۔ لہذا یہ والی بات کہی جائے گی کہ پانی، جب یہ والی بات معلوم ہو چکی ہے کہ پانی طاہر ہے، روایات کے ذریعے سے اور ادلہ کے ذریعے سے پانی کا طاہر اور پاک ہونا جب یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے، اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے پانی پاک ہوتا ہے، فلا یتنجس بہ، لہذا اگر گدھے نے اس پانی کو جھوٹا کر بھی دیا ہے تو گدھے کے جھوٹا کرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جب پانی پاک ہے تو پھر پاک پانی کے استعمال کرنا یہ بھی واجب ہوگا اور اسے وضو کرنا بھی واجب ہوگا۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس پاک پانی موجود ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس پاک پانی سے وضو کریں۔ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے پانی کو اس کی اصل کے اوپر برقرار رکھا ہے، اور آدمی اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے کہ اس کو حد سے اصغر لاحق ہوتا ہے، یعنی وہ بے وضو ہونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی اپنی اصل کے اعتبار سے محدث، یعنی اس کو حدث لاحق ہوتا ہے، حدث سے مراد ہے یہاں پہ حد سے اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت۔ باقی کذالک، تو آدمی وضو کرنے کے بعد بھی اسی حالت پر باقی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حد سے اصغر زائل ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ آدمی باوضو ہو چکا ہے، لہذا اس کا جو حدث ہے وہ زائل نہیں ہوگا تعارض کی وجہ سے۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ قیاس کے اندر بھی تعارض ہے، لہذا روایتوں کے اندر بھی تعارض ہے، تو تعارض کی وجہ سے اس کا جو حدث ہے یہ زائل نہیں ہوگا اور آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں برقرار رہے گا۔ تو جب آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں برقرار ہے، لہذا تیمم کا ملانا اس کے ساتھ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے اوپر ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے اصل پر برقرار رکھا جائے گا، تو پانی کے اصل تو یہ ہے کہ وہ طاہر بھی ہوتا ہے، وہ مطہر بھی ہوتا ہے۔ تو جب پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے اور جب اس نے پاک پانی سے وضو کر لیا، تو آپ تیمم کا ملانا یہ کیوں اس کے ساتھ ضروری قرار دے رہے ہیں؟ جب اس نے پاک پانی سے وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جانا چاہیے، آپ تیمم کے ملانے کو لازم اور ضروری کیوں قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقریر اصول کا آپ کو بتایا کہ ہر چیز کو اس کے اصل پر برقرار رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حد سے اصغر اس کا زائل ہو چکا ہے اور پاک پانی استعمال کرنے کی وجہ سے یہ آدمی پاک ہو چکا ہے، تو آپ نے پانی کو تو اس کے اصل پر برقرار رکھا ہے، لیکن جو آدمی ہے، آدمی کو آپ نے اس کے اصل پر برقرار نہیں رکھا ہے۔ آدمی کے اصل کا بھی تو ہم نے خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے پانی کے اصل کا خیال رکھنا ہے، بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ آدمی کے اصل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور آدمی کے بارے میں بھی ہم یہی والی بات کہیں گے کہ آدمی اپنی ناپاکی ہونے کی حالت میں برقرار رہے گا، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ یہ کہیں کہ پانی سے اس کا حد سے اصغر زائل نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہی والی بات کر رہے ہیں کہ ولا یقال، یہ والا اعتراض نہ کیجئے کہ پانی جب اصل کے اندر مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے تیمم کو ملانے کی؟
تو اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پانی کو مطہر قرار دیں تو پھر آدمی کی اصل فوت ہو جاتی ہے، اور آدمی کی اصل کیا ہے؟ وہ ہے حدث، یعنی حد سے اصغر بے وضو ہونا۔ تو یہ تقریر اصول تو نہ ہوئی بلکہ تو تقریر ما ہوئی۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ تقریر اصول ہر چیز کو اس کے اصل پر برقرار رکھا جائے، اور آپ یہاں پہ پانی کو تو اس کے اصل پر برقرار رکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو آدمی ہے اس کو آپ اس کے اصل پر برقرار نہیں رکھ رہے ہیں۔ آدمی کو بھی تو اس کے اصل پر برقرار رکھے، اور آپ یہ والی بات کہیں کہ آدمی بھی بے وضو ہونے کی حالت میں ہی برقرار رہے گا۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ فقہ کا اصول ہے کہ جب مبیح اور محرم کے اندر تعارض واقع ہو جائے، یعنی ایک چیز ہے، اب اس کے بارے میں ایک دلیل سے اس کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، دوسری دلیل سے اس کا مباح اور جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، تو فقہ کا اصول یہ ہے کہ اس صورت کے اندر محرم یعنی حرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جب سورہ حمار کے اندر تعارض واقع ہو رہا ہے، ایک روایت سے اس کا حلال ہونا ثابت ہو رہا ہے اور دوسری روایت سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو رہا ہے، تو آپ یہاں پر بھی حرمت والی دلیل کو ترجیح دیں فقہ کے اصول کی وجہ سے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی مبیح اور محرم میں جو محرم کو ترجیح دی جاتی ہے، یہ احتیاط کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو محرم ہے وہ فی نفسی ہی فی ذات ہی اس کو مباح کے اوپر مبیح کے اوپر ترجیح حاصل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ احتیاط کی وجہ سے کہ آدمی حرام کے اندر نہ پڑ جائے، اس لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جبکہ یہاں پر احتیاط کی صورت یہ ہے کہ پانی کو آپ مشکوک قرار دیں اور وضو اور تیمم دونوں کا حکم جاری ہو۔ تو اسی وجہ سے جو سورہ حمار ہے اس کو مائع مشکوک سے فقہا نے تعبیر کیا ہے، تاکہ دونوں جہتوں کا خیال رکھا جائے، اور احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ اس پانی سے وضو بھی کریں اور اس وضو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ تیمم بھی کریں، تاکہ دونوں جانبوں کا خیال اور لحاظ رکھا جائے۔ اگر آپ یہاں پہ اس پانی کو ناپاک قرار دیتے ہیں تو پھر ان روایتوں کا کیا بنے گا جس سے اس پانی کی حلت ثابت ہوتی ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ مبیح اور محرم میں جو محرم کو ترجیح دی جاتی ہے وہ احتیاط کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور یہاں پر احتیاط اس چیز کے اندر ہے کہ آپ محرم کو ترجیح نہ دیں بلکہ آپ اس پانی کو مائع مشکوک قرار دیں اور وضو کے ساتھ ساتھ تیمم کے ملانے کو بھی لازم اور ضروری قرار دیں۔ یہ فرمانے کہ ولا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مبیح اور محرم، مبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مباح قرار دینا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور محرم کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ جب ان دونوں میں تعارض واقع ہو جائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، تو لہذا واجب یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ محرم کو ترجیح دیں اور آپ شک کی طرف نہ جائیں اور اس پانی کو آپ مائع مشکوک قرار نہ دیں، لینا نقولو، اس لیے کہ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ترجیح دی جاتی ہے محرم کو، یہ تو احتیاط کی وجہ سے دی جاتی ہے، یعنی محرم کو فی نفسی ہی فی ذاتی ہی ترجیح حاصل نہیں ہے بلکہ محرم کو احتیاط کی وجہ سے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ پانی کو آپ مائع مشکوک قرار دیں تاکہ وہ شخص اس پانی سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ وسمیہ ای سور الحمار مشکوکن، بات یہاں پر یہ ہے کہ جو سورہ حمار کو مشکوک قرار دیا گیا وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر دلائل کے اندر تعارض واقع ہو رہا ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا حکم معلوم نہیں ہوتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حکم کے اندر شک ہے، مجھے اس کے حکم کے بارے میں یقین نہیں ہے، اس لیے میں اس کو مشکوک قرار دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہم نے سورہ حمار کو مشکوک کہا، یہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہے، یہ لا ادری کی قبیل سے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس کا حکم معلوم ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر وضو کرنا اور وضو کے ساتھ تیمم کو ملانا واجب اور ضروری ہے۔ البتہ اس کو جو مائع مشکوک قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر دلائل کے اندر تعارض پیش آ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ والی بات کریں کہ اس کا جو نام یعنی سورہ حمار کا نام جو مشکوک رکھا گیا وہ اسی تعارض کی وجہ سے رکھا گیا ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ جہالت ہے کہ ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہے، یعنی یہ والی ہماری مراد نہیں ہے کہ اس کا حکم مجہول ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ لا ادری کی قبیل سے۔ لا ادری کی قبیل سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ سے لوگ مسئلے پوچھتے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص نے آپ سے 50 مسئلے پوچھے، آپ نے 30 مسئلے اس کو بتا دیے، 20 مسئلوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ لا ادری، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو 20 مسئلے ہیں یہ لا ادری کی قبیل سے، یعنی اس 20 مسئلوں کے شخص کو علم نہیں ہے۔ یہاں پر ایسی بات نہیں ہے کہ یہ والا جو سورہ حمار کا مسئلہ یہ لا ادری کی قبیل سے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جو حکم ہے اس کا حکم معلوم ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا واجب ہے اور وضو کے ساتھ ساتھ تیمم کو ملانا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ دو قیاس میں اگر تعارض واقع ہو جائے تو پھر اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ فَلَمْ يَسْقُطَ بِالتَّعَارُضِ لِيَجِبَ الْعَمَلُ بِالْحَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْقِيَاسِ دَلِيلٌ يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا الْعَمَلُ بِالْحَالِ وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِندَنَا وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ فِي سُورِ الْحِمَارِ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ يَتَحَرَّى قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ الَّذِي اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ بِنُورِ الْفِرَاسَةِ الَّتِي أَعْطَاهَا اللَّهُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَعِندَ الشَّافِعِيِّ لَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَلْبِ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ أَئِمَّتِنَا ما تروى عنهم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين ولكن لم يعرف التاريخ ليعمل بالأخير فقط فلهذا دار الفتوى بينهما هكذا قيل۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال جب تعارض واقع ہو جائے دو قیاسوں کے درمیان تو وہ دونوں قیاس تعارض سے ساقط نہیں ہوں گے کہ حال کے اوپر عمل کرنا واجب ہو، اس لیے کہ قیاس کے بعد کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی طرف جایا جائے سوائے حال پر عمل کرنے کے، اور وہ حجت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔
حال کی طرف اس لیے جایا گیا ہے سورہ حمار میں ضرورت کی وجہ سے، بلکہ مجتہد عمل کرے گا دونوں قیاسوں میں سے جس پر وہ چاہے گا اپنی دلی شہادت، دلی گواہی کے ساتھ، یعنی وہ اپنے دل میں سوچ و بچار کرے گا دو قیاسوں میں سے کسی ایک قیاس کی طرف، جس کی طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے اس فراست کے نور کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو عطا کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک دلی گواہی یہ شرط نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے ہر مسئلہ میں دو یا دو سے زیادہ اقوال ہیں ایک ہی زمانے میں، بخلاف ہمارے ائمہ سے ایک مسئلہ میں دو روایتیں مروی نہیں ہیں مگر زمانے کے اعتبار سے، لیکن ان کی تاریخ معلوم نہ ہو سکی تاکہ آخری قول کے اوپر عمل کیا جائے صرف، اسی وجہ سے فتویٰ دائر ہوتا ہے دونوں قولوں کے درمیان، اسی طریقے سے کہا گیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم تعارض کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کتاب اللہ میں تعارض ہو تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، سنت کے اندر تعارض ہو تو اس میں کیسے حل کرنا ہے۔ اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر دو روایتوں کے اندر تعارض ہو جائے تو پھر آپ اقوال صحابہ یا قیاس کے ذریعے سے آپ اس تعارض کو دور کریں گے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا آ گیا ہے کہ اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہے، قیاس میں بھی تعارض ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تقریر اصول واجب ہوگی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بالفرض ایسا مسئلہ آ چکا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارے پاس مثال کے طور پہ کوئی حدیث کی روایت موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارے پاس اقوال صحابہ میں سے کوئی قول موجود نہیں ہے، صرف اور صرف قیاس ہے ہمارے پاس، اور قیاس بھی ایسا ہے جن کے درمیان تعارض واقع ہو چکا ہے، تو کیا آیا یہاں پر بھی تقریر اصول واجب ہوگی یا پھر تقریر اصول واجب نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ قیاس، اگر دو قیاس ہیں جن کے اندر تعارض ہو جائے تو اس تعارض کی وجہ سے وہ دو قیاس ساقط نہیں ہوں گے کہ آپ یہ کہیں کہ تقریر اصول واجب ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا دیا۔ یہاں پر ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں جو تقریر اصول ہے یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ سورہ حمار میں جو ہم تقریر اصول کی طرف گئے تھے وہ ایک ضرورت کی وجہ سے گئے تھے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر دو قیاسوں میں تعارض ہو جائے تو آپ تقریر اصول کی طرف جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں کیا یہ جائے گا کہ مجتہد دونوں قیاسوں میں غور کرے گا اور اس کے اندر اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو دوڑائے گا، دل سے وہ توجہ کرے گا اس کی طرف، دو قیاسوں میں سے جس قیاس کی طرف اس کا دل گواہی دے کہ یہ درست ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دلی گواہی ہے یہ ضروری نہیں ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی مسئلے کے اندر دو یا دو سے زیادہ اقوال بھی ملتے ہیں، جبکہ حنفیہ سے ایک مسئلہ میں بیک وقت دو قول نہیں ملتے ہیں۔ ہاں اگر کبھی کہیں آپ کو دو قول نظر آئیں گے بھی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دو قول زمانے اور تاریخ کے اعتبار سے تھے کہ امام نے پہلے غور و فکر کیا، سوچ و بچار اور اجتہاد کیا تو اس نے اس کے مطابق ایک قول ذکر کر دیا، بعد میں اس کا اجتہاد تبدیل ہو گیا تو اس نے دوسرا قول ذکر کر دیا، لیکن ہمیں تاریخ پتہ نہ چل سکی کہ پہلا قول کب تھا، دوسرا قول کب تھا، اسی وجہ سے ہم نے دونوں قول ذکر کر دیے اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں دو قول ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ قول ایک ہی ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، بہرحال اس میں کوئی بات رہتی ہوگی تو ہم یہاں پہ حل کر لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ جب تعارض پیش آ جائے دو قیاسوں کے درمیان تو پھر تعارض کی وجہ سے وہ دونوں قیاس ساقط نہیں ہوں گے۔ جیسے تھا نا کہ قرآن مجید کی دو آیتوں میں تعارض آ گیا تھا تو ہم نے دونوں آیتوں پر عمل کرنا ساقط کر دیا تھا، ہم سنت کی طرف چلے گئے تھے، اور اسی طریقے سے اگر سنت یعنی حدیث کی دو روایتوں میں تعارض آ گیا تھا تو ہم نے دونوں پر عمل ساقط کر کے ہم اقوال صحابہ یا قیاس کی طرف چلے گئے تھے۔ قیاس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ قیاس کے بعد آگے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ قیاس پر آپ عمل کرنے کو ساقط کر کے آپ اس کے بعد آگے کسی شرعی دلیل کی طرف چلے جائیں، ایسی چونکہ دلیل پائی نہیں جاتی ہے، اب مجبوری ہے انہی دو قیاسوں میں سے کسی ایک قیاس کو دلیل شرعی کے طور پہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دو قیاسوں میں تعارض پیش آ جائے تو تعارض کی وجہ سے دونوں قیاسوں پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ حال کے اوپر عمل کرنا واجب ہو۔ یہ حال وہی ہے تقریر اصول، یعنی ہر چیز کو دلیل سے پہلے جو چیز جس طرح تھی دلیل کے بعد بھی اس کو اسی طریقے پر باقی رکھنا، ساری تفصیل تقریر اصول کے بارے میں نے گزشتہ دو سبقوں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں قیاس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے، یسار الیہ کہ آپ اس دلیل کی طرف جائیں۔ قیاس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ قیاس میں تعارض ہے، قیاس پر عمل کرنا ساقط ہو گیا، ہم آگے کسی دلیل کے طرف جائیں تو آگے کوئی دلیل نہیں ہے، آ جا کے صرف عمل بالحال باقی بچتا ہے، یعنی تقریر اصول باقی بچتی ہے، وہ لیس بحجت عندنا، اور تقریر اصول ہمارے نزدیک کو حجت نہیں ہے۔ اچھا اگر حجت نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حجت نہیں ہے تو پھر آپ سورہ حمار میں آپ تقریر اصول کی طرف آپ کیوں گئے تھے، اس میں آپ نے اس کو کیوں حجت بنایا تھا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ سورہ حمار میں جو ہم تقریر اصول کی طرف گئے تھے وہ تو ایک ضرورت کی وجہ سے گئے تھے، یہاں پر کوئی ضرورت نہیں پائی جا رہی، لہذا یہاں پر تقریر اصول واجب نہیں ہوگی، بلکہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جو مجتہد ہے وہ دونوں قیاسوں میں سے جس پر چاہے گا عمل کر لے گا بشہادت قلبی، اپنی دلی گواہی کے ساتھ، اس میں غور کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، فکر کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بات ڈال دیں گے کہ ان دو قیاسوں میں سے یہ والا جو قیاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے، تو جو مجتہد ہے وہ اسی کے مطابق پھر فتویٰ دے گا۔ یعنی یطہر قلبہ، یعنی اس کا جو دل ہے وہ اپنے دل سے سوچ و بچار کرے گا الی احد القیاسین الذی، دونوں قیاسوں میں سے ایک قیاس کی طرف جس پر اس کا دل مطمئن ہو، اس فراست عقل مندی کے نور کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ،
کہ مومن کی فراست عقل مندی اور دنائی سے ذرا ڈر کے رہو، بچ کے رہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب انسان نیکی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک نور ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شے کی حقیقت اور اس کی جو حقیقت ہے اس تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے مجتہد بہت بڑا نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کمال درجے کا تقوی عطا کیا ہوتا ہے، تو اللہ کی جانب سے اس کو فراست کا بہت بڑا نور عطا کیا جاتا ہے، تو اس فراست کے نور سے، دلی گواہی سے وہ دونوں قیاسوں میں سے کسی ایک قیاس کو اختیار کرے گا۔ یہ تو ہے حنفیہ کے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دلی گواہی یہ شرط نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا دلی رجحان دو قیاسوں میں سے کسی ایک قیاس کی طرف ہو تو اس کو اختیار کرے، بلکہ دو قیاس ہے، ان دو قیاسوں کے مطابق ہی وہ دو فتوے بھی دے سکتا ہے، دو قول بھی ذکر کر سکتا ہے، دو سے زیادہ قول بھی ذکر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلے میں دو قول بلکہ دو قول سے زیادہ بھی ذکر کیے گئے ہیں ایک ہی زمانے میں، بخلاف ہمارے ائمہ کے۔ ہمارے ائمہ سے ایک مسئلے میں دو روایتیں مروی نہیں ہیں۔ ہمارے ائمہ چونکہ شہادت قلب یعنی دلی گواہی سے فتویٰ دیا کرتے تھے، تو لہذا وہ ایک مسئلے میں ایک قول ہی ذکر کرتے تھے، ایک سے زیادہ وہ قول ذکر نہیں کرتے تھے۔ یہ فرما رہے ہیں البتہ ہاں اگر دو یا دو سے زیادہ قول نظر آتے ہیں تو وہ دو مختلف زمانوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہوتی۔ اگر تو ہمیں تاریخ پتہ چل جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک جو قول تھا وہ ایک زمانے میں ذکر کیا تھا، دوسرا قول اسے 5 سال بعد ذکر کیا تھا، تو ہم دوسرے والے پر عمل کر لیں گے آخری والے کے اوپر۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں چلتا، تو اسی وجہ سے پھر وہ دونوں قول جو ہیں وہ ایسے ہی جو ان کے آگے شاگرد ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ پھر جو بعد میں اصحاب ترجیح آتے ہیں وہ پھر ان دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ معلوم نہیں ہوتی، اگر تو تاریخ معلوم ہو جائے پھر تو آپ آخری قول پر عمل کر لیں گے۔ فلہذا دار الفتویٰ بینہما، تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے فتویٰ ان دونوں قولوں کے درمیان دائر ہوتا ہے، کبھی ایک قول کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے، کبھی دوسرے قول کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل ایک فن ہے جس میں اصحاب ترجیح زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے فتویٰ جو ہے ائمہ کے جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں، جو حنفیہ کے ائمہ ہیں، ان کے اقوال میں سے کبھی ایک قول کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی دوسرے قول کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معارضہ سوریہ اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَمَّا كَانَ هَذَا بَيَانَ الْمُعَارَضَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي حُكْمُهَا التَّسَاقُطُ فَالْآنَ شَرَعَ فِي بَيَانِ مُعَارَضَةٍ سُورِيَّةٍ حُكْمُهَا التَّرْجِيحُ أَوِ التَّوْفِيقُ، فقال والمخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل الحجة بأن لم يعتدل بأن كان أحدهما مشهورا والآخر آحادا، أو يكون أحدهما نصا والآخر ظاهرا فيترجح الأعلى على الأدنى وقد مر مثاله غير مرة، أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى كآيتي اليمين في سورة البقرة والمائدة، فإنه تعالى قال في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فقوله بما كسبت شامل للغموس والمنعقدة جميعا، فيفهم أن في الغموس مؤاخذة، وقال في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإن المراد بما عقدتم المنعقدة فقط، والغموس ها هنا داخل في اللغو، فيفهم أن لا مؤاخذة في الغموس، فلما تعارضت الآيتان في حق الغموس حملنا آية البقرة على المؤاخذة الأخروية وآية المائدة على المؤاخذة الدنيوية، فعلم أن في الغموس مؤاخذة أخروية وهي الإثم لا مؤاخذة دنيوية وهي الكفارة، وقد حررت فيما سبق بأطول من هذا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب یہ بیان معارضہ حقیقیت کا تھا جس کا حکم تھا ساکت کر دینا، اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں معارضہ سوریہ کے بیان میں اس کا حکم ترجیح ہوتا ہے یا موافقت کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ معارضہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا یا تو دلیل کی جانب سے بئیں طور کے دونوں دلیلیں برابر نہیں ہوں گی، بئیں طور کے ایک دلیل مشہور ہوگی اور دوسری خبر واحد ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ ایک نص ہوگی اور دوسری ظاہر ہوگی، یہاں پر اعلیٰ کو ادنیٰ پر ترجیح ہوگی۔ اس کی مثالیں متعدد مرتبہ گزر چکی ہیں۔ یا پھر معارضہ سے چھٹکارا حکم کی جانب سے حاصل کیا جائے گا، بئیں طور کے ان میں سے ایک دنیا کا حکم ہوگا اور دوسرا آخرت کا حکم رکھتا ہوگا، جیسا کہ قسم کی 2 آیتیں سورہ بقرہ اور مائدہ میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری یمین لغو میں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلوں سے کمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بما کسبت، یہ یمین غموس کو بھی شامل ہے اور یمین منعقدہ دونوں کو شامل ہے۔ اس سے یہ والا بات سمجھی جا رہی ہے کہ یمین غموس میں بھی مواخذہ ہے، اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے تمہاری یمین لغو میں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے قسمیں کھائی ہیں۔ اب یہاں پہ مراد جو تم نے قسمیں کھائی ہیں اس سے مراد یمین منعقدہ ہے صرف، اور غموس یہاں پر لغو میں شامل ہے۔ اس سے یہ والی بات سمجھی جا رہی ہے کہ یمین غموس میں مواخذہ نہیں ہے۔ جب دونوں آیتوں میں تعارض ہو گیا یمین غموس کے حق میں، تو ہم نے سورہ بقرہ کو مواخذہ اخرویہ پر محمول کیا اور سورہ مائدہ کو ہم نے مواخذہ دنیویہ پر محمول کیا، اور یہ والی بات معلوم ہو گئی ہے کہ غموس میں مواخذہ اخرویہ ہے اور وہ گناہ ہے، نہ کہ مواخذہ دنیاوی،
اور وہ کفارہ ہے، اور میں اس سے پہلے اس بات کو اس سے زیادہ طوالت کے ساتھ تحریر کر چکا ہوں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ معارضہ حقیقیہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، شرطیں کیا ہیں، ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا معارضہ حقیقیہ میں اس کا حکم ہوتا ہے ساکت کر دینا، مطلب یہ کہ دو آیتوں میں اگر تعارض ہے تو دونوں پر عمل کرنا ساکت ہو جائے گا، پھر ہم دوسری دلیل یعنی حدیث کی طرف جائیں گے، اور اگر دو حدیث یعنی دو روایتوں کے اندر تعارض ہو گیا ہے تو دونوں پر عمل کرنا ساکت ہو جائے گا، پھر ہم اقوال صحابہ یا اسی طریقے سے قیاس کی طرف جائیں گے۔ تو معارضہ حقیقیہ کا جو حکم ہے وہ ہوتا ہے تساکت، یعنی دونوں دلیلیں اگر برابر درجے کی ٹکرا رہی ہیں تو دونوں پر عمل کرنا ساکت ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اب معارضہ سوریہ کا بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ حقیقتاً تو تعارض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حقیقتاً تعارض وہاں پر ہوتا ہے یہاں پر دونوں دلیلیں برابر درجے کی ہوں، لیکن یہاں پر جو تعارض ہوگا یہ حقیقتاً نہیں ہوگا بلکہ صورتاً ہوگا۔ بظاہر دکھنے کے اندر تو ہمیں تعارض نظر آ رہا ہوگا لیکن حقیقت کے اندر تعارض نہیں ہوگا۔ تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا، تو دیکھیں اس کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کو یا تو ترجیح دی جائے گی یا دونوں کے اندر موافقت کر دی جائے گی، یعنی کوئی ایسا مطلب اور مفہوم بیان کر دیا جائے گا کہ دونوں پر عمل کرنا یہ ممکن ہو سکے۔ اب ترجیح کیسے دی جائے گی، دیکھیں جو معارضہ سوریہ ہے اس میں جو تعارض ہوتا ہے، اس تعارض سے بچنے کی اور اس تعارض سے باہر نکلنے کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس میں صورت تو یہ ہوتی ہے کہ دلیل اور حجت کی جانب سے آپ اس تعارض سے باہر آ جائیں، یعنی وہ جو دو دلیلیں ہیں وہ دونوں دلیلیں برابر درجے کی نہیں ہیں، تو آپ کو معلوم ہے اگر برابر درجے کی دونوں دلیلیں نہ ہوں تو یہ معارضہ حقیقیہ تو نہیں ہے، صرف صورتاً تعارض نظر آ رہا ہے لیکن حقیقتاً تعارض نہیں ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اعلیٰ کو ترجیح دے دی جائے گی اور ادنیٰ کو اس کے مقابلے میں ترک کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک طرف خبر مشہور ہے، دوسری طرف خبر واحد ہے، تو پھر خبر مشہور کو لے لیا جائے گا، خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے جو کہ نص سے ثابت ہو رہا ہے، دوسرا مسئلہ ہے جو کہ ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے، تو اعلیٰ یعنی نص کو ترجیح دے دی جائے گی ظاہر پر۔ یہ تو تب ہے کہ یہاں پر جو تعارض سے ہم نکل رہے ہیں وہ دلیل اور حجت کی جانب سے ہم تعارض سے نکل رہے ہیں، اعلیٰ کو اختیار کر رہے ہیں، ادنیٰ کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ دوسری صورت اس تعارض سوریہ سے نکلنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم حکم کی جانب سے ہم اس تعارض سے باہر آ جاتے ہیں۔ بئی طور کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک دلیل ہے اس کا جو حکم ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور وہ جو دوسری دلیل ہے اس کا حکم وہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس طریقے سے دونوں دلیلوں اور دونوں آیتوں یا اسی طرح اگر دو روایتیں ہیں تو دونوں کے اوپر عمل کرنا یہ ممکن ہو جاتا ہے۔ مسئلے کی طرف بڑھنے سے پہلے اب یہ سمجھیں کہ قسم یعنی جسے یمین کہا جاتا ہے اس کے کل 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے یمین لغو، دوسری ہے یمین غموس اور تیسری ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھائی جائے خود کو سچا سمجھتے ہوئے لیکن حقیقت کے اندر وہ شخص جھوٹا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں گزشتہ منگل کو لاہور سے فیصل آباد آیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں منگل کو ہی آیا تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہ منگل کو نہیں بلکہ بدھ کو آیا تھا، اس کو کہا جاتا ہے یمین لغو۔ دوسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی کام کے اوپر جھوٹی قسم اٹھائی جائے جان بوجھ کر، یعنی یہی والی مثال دیکھ لیں، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں گزشتہ منگل کو لاہور سے فیصل آباد آیا تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہ منگل کو نہیں آیا تھا، بدھ کو آیا تھا اور اس کو پتہ بھی تھا کہ میں بدھ کو آیا ہوں، لیکن وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے ماضی کے کسی واقعے پر، اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام سے متعلقہ قسم اٹھائی جائے کہ اللہ کی قسم میں فلاں تاریخ کو یہ والا کام کروں گا یا فلاں تاریخ کو میں فلاں کام کروں گا، اس کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا یمین لغو میں مواخذہ نہیں کریں گے، تو یمین لغو میں تو مواخذہ نہیں ہے سورہ بقرہ کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے ان قسموں کے بارے میں جو تم نے اپنے دل سے کی ہیں، یعنی جو تم نے قصد اور ارادے سے اٹھائی ہیں قسمیں۔ تو اس میں بما کسبت قلوبکم، اس یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یمین غموس اس میں بھی مواخذہ ہے اور یمین منعقدہ اس میں بھی مواخذہ ہے۔ لیکن اگر آپ آگے دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا یمین لغو میں، تو یمین لغو میں تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے عقد کیا ہے قسموں کا، یعنی آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں تم نے قسم اٹھائی ہے۔ تو یہاں پہ سورہ مائدہ سے یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یمین منعقدہ، کیونکہ جو نا بما عقدتم الایمان اس سے مراد ہے صرف یمین منعقدہ، تو اس سے یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یمین منعقدہ کے بارے میں اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ کریں گے۔ تو جب یمین لغو میں مواخذہ نہیں ہے، یمین منعقدہ میں مواخذہ ہے، تو سورہ مائدہ کے مطابق یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ یمین غموس یہ بھی یمین لغو کے ساتھ شامل ہے، یعنی یمین غموس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ بقرہ سے ہمیں یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ یمین غموس اس کے بارے میں اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ کریں گے، اور سورہ مائدہ سے ہمیں یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ یمین غموس اس کے بارے میں اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو مسئلہ ہے یمین غموس کے بارے میں، یمین لغو کے بارے میں دونوں جگہ پر ہے کہ مواخذہ نہیں ہے، اور یمین منعقدہ کے بارے میں دونوں جگہ پر ہے کہ مواخذہ ہے۔ تو یمین غموس اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ایک ایسے ہمیں یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ اس سے مواخذہ ہوگا،
اور ایک ایسے ہمیں یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو جب یمین غموس کے بارے میں دونوں آیتوں میں تعارض ہو رہا ہے تو پھر اس تعارض کو اس طریقے سے دور کیا جائے گا کہ جہاں پر سورہ بقرہ کی ایسے ہمیں یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ مواخذہ ہے تو اس سے مراد ہے مواخذہ اخروی، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہاری جھوٹی قسم اٹھانے پر تمہارا مواخذہ کریں گے۔ اور جو سورہ مائدہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ مواخذہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے مواخذہ دنیاوی، کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے یمین غموس جھوٹی قسم اٹھا لی ہے ماضی کے کسی واقعے پر تو دنیا میں آپ کا مواخذہ نہیں ہے، یعنی دنیا میں آپ کے اوپر کفارہ ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب ذرا بات دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا یمین لغو میں مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے بما کسبت قلوبکم، ان قسموں کے بارے میں جو تم نے اپنے دل سے کی ہیں، یعنی جان بوجھ کر قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بما کسبت، اب یہ یمین غموس کو بھی شامل ہے، یمین منعقدہ سب کو شامل ہے۔ اس سے یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ یمین غموس میں مواخذہ ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے یمین لغو کے بارے میں، تو یمین لغو میں تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے جو تم نے عقد ارادہ کیا ہے آئندہ آنے والے زمانے میں تمہاری قسموں نے۔ تو اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو تم نے عقد کیا اس سے مراد ہے صرف یمین منعقدہ۔ تو اب پتہ یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ یمین غموس یہ یمین لغو میں داخل ہے، یعنی جس طریقے سے یمین لغو میں مواخذہ نہیں ہے یمین غموس میں بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ فیفہم، تو یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لا مؤاخذۃ فی الغموس، یمین غموس میں مواخذہ نہیں ہے۔ تو جب دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا یمین غموس کے حق میں تو ہم نے سورہ بقرہ کو محمول کیا ہے مواخذہ اخرویہ پر، اور سورہ مائدہ کی آیت کو ہم نے محمول کیا مواخذہ دنیاویہ پر۔ یہ والی بات معلوم ہوگی کہ یمین غموس میں اخروی مواخذہ ہے، اور وہ اخروی مواخذہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے کہ آپ کے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس گناہ کے بارے میں آپ سے پوچھ کریں گے، آپ سے سوال کریں گے۔ مواخذہ دنیاویہ نہیں ہے، مواخذہ دنیاویہ کیا ہے؟ وہ ہے کفارہ ہے۔ وقت حررت فی ما سبق بیطول من ھذا، آگے فرما رہے ہیں کہ اس بارے میں جو تفصیلی بحث ہے وہ میں اس سے پہلے بہت زیادہ تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ حال کی جانب سے کیسے تطبیق کی جائے گی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة كما في قوله تعالى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد، فإنه في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قرأ بعضهم يطهرن بالتخفيف أي لا تقربوا الحائضات حتى يطهرن بانقطاع دمهن سواء اغتسلن أو لا، وقرأ بعضهم يطهرن بالتشديد أي لا تقربوهن حتى يغتسلن، فتعارض بين القراءتين وهي بمنزلة آيتين فوجب التطبيق بينهما بأن تحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع ل10 أيام إذ لا يحتمل الحيض المزيد على هذا، فمجرد انقطاع الدم حينئذ يحل الوطي، وتحمل قراءة التشديد على ما إذا انقطع لأقل من 10 أيام إذ يحتمل عود الدم فلا يؤكد انقطاعه إلا أن يغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارتها، ولكن يرد عليه أن قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن بعد ذلك ليس إلا بالتشديد، فهو يؤكد جهة الاغتسال على التقديرين إلا أن يقال يدل على استحباب الغسل دون الوجوب، أو يحمل تطهرن حينئذ على طهرن كتبين بمعنى بانا۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا پھر حال کی جانب سے ہوگا بئیں طور کے ایک کو محمول کیا جائے گا ایک حالت پر اور دوسری کو محمول کیا جائے گا دوسری حالت پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے حتیٰ یطہرن، تخفیف کے ساتھ بھی ہے تشدید کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ولا تقربوہن حتیٰ یطہرن، بعض حضرات نے اس کو یطہرن پڑھا ہے تخفیف کے ساتھ، یعنی تم حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ان کے خون رک جانے کے ساتھ، چاہے انہوں نے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور بعض حضرات نے یطہرن پڑھا ہے تشدید کے ساتھ، یعنی تم حائضہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں۔ اب ان دو قراتوں میں تعارض آ گیا، یہ بمنزلہ 2 آیتوں کے ہے، لہذا ان دونوں میں تطبیق دینا واجب ہے۔ بئیں طور کے محمول کیا جائے گا تخفیف کی قرت کو اس حالت میں جب کہ خون بند ہوا ہو 10 دنوں پر، اس لیے کہ اس سے اضافی حیض کا احتمال نہیں ہے، لہذا محض خون کے رک جانے سے ہی وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ اور تشدید کی قرت کو محمول کیا جائے گا جبکہ خون 10 دنوں پر بند ہوا ہو، اس لیے کہ خون کے واپس لوٹنے کا احتمال ہے، لہذا خون کے رکنا اس کی تاکید نہیں ہوگی مگر یہ کہ غسل کر لے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے تاکہ اس کی طہارت کا حکم لگایا جائے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ جو کہ اس کے بعد ہے، وہاں پر تو تشدید کے ساتھ ہی ہے اور یہ غسل کرنے والی جہت کی ہی تاکید کرتا ہے دونوں تقدیروں پر۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ دیکھیں اس سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ غسل مستحب ہے نہ کہ واجب، یا پھر یہ ہے کہ تطہرنا کو اس وقت طہرنا کے اوپر محمول کیا جائے گا جیسے کہ تبینہ بمعنی بانا کے ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ معارضہ حقیقے کے بارے میں ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، معارضہ سوریہ کے بارے میں بحث چل رہی ہے، یعنی جو حقیقت کے اعتبار سے تعارض نہ ہو، صرف شکل و صورت کے اعتبار سے تعارض پیش آ جائے تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا۔
تو حل کرنے کا کچھ طریقہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے. آج کے سبق کے اندر ہم رفع تعارض کی یہ والی حالت پڑھیں گے کہ جو دو آیتیں ہیں یہ اسی طریقے سے دو روایتیں ہیں، ان دونوں کو مختلف احوال کے اوپر یا مختلف حالتوں کے اوپر محمول کر لیا جائے گا. اب اس کی مثال دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یطہرنا. اب یہ جو یطہرنا ہے اس کو تا کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو تا کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. یطہرنا دونوں طرح کے اس کو پڑھا گیا. دو قراتیں ہیں، دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے. جو تو ہے نا تشدید کے بغیر، جس کو تخفیف کہا جاتا ہے، تو ساکن، اس کا مطلب ہے کہ جب عورت پاک ہو جائے، چاہے اس نے غسل کیا ہے چاہے اس نے غسل نہیں کیا، مطلب اس کا خون جب ختم ہو جائے، حیض کا خون آنا رک جائے، تو آپ اس کے قریب جا سکتے ہیں. یہ تو ہے یطہرنا. اور اگر ہونا یطہرنا تشدید کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل نہ کر لے. کیونکہ دیکھیں جب تشدید ہوگا نا تو تا ڈبل ہو جائے گی، تو ایک حرف بڑھ جائے گا. اور اصول یہ ہے کہ زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے، تو صرف خون کا رکنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس وقت تک اس سے جمع نہیں کر سکتے جب تک خون رک نہ جائے. خون رکنے کے بعد وہ غسل نہ کر لے یا پھر ایک کامل نماز کا وقت نہ گزر جائے، اس وقت تک آپ اس سے جمع نہیں کر سکتے. تو دو قراتیں ہیں، دونوں قراتوں کے اندر معنی کے اعتبار سے فرق ہے. یطہرنا اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خون رک جائے، چاہے اس نے غسل کیا ہے چاہے غسل نہیں کیا ہے، چاہے نماز کا وقت گزرا ہے یا نہیں گزرا، آپ اس سے جمع کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسری روایت دیکھتے ہیں یطہرنا، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے یا ایک کامل نماز کا وقت نہ گزر جائے، آپ اس سے جمع نہیں کر سکتے. تو دو قراتوں کے اندر تعارض آ گیا. اب دو قراتیں جو ہیں، علماء کا اصول یہ ہے کہ دو قراتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہوتا ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، ایک میں ہے یطہرنا اور ایک میں ہے یطہرنا، اور ان دونوں آیتوں کے اندر تعارض واقع ہو چکا ہے. اب اس تعارض کو دور کیسے کیا جائے گا؟ تعارض کو دور اس طریقے سے کیا جائے گا کہ دونوں آیتوں کو دو مختلف حالتوں کے اوپر ہم محمول کریں گے. جس قرات میں ہے یطہرنا، تا کے سکون یعنی تا کی تخفیف کے ساتھ، اس کو تو آپ محمول کریں گے اس حالت کے اوپر جب اس کا حیض بند ہوا ہے 10 دن کے اوپر. جب عورت نے 10 دن مکمل اس کو حیض کا خون آیا، پھر 10 دن مکمل ہوئے، حیض بند ہو گیا، تو اب ظاہر ہے اب مزید حیض کا امکان نہیں ہے. اب وہ غسل کرے یا نہ کرے، اب اسے جمع کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. لیکن اگر اس کا حیض بند ہوا ہے 10 دن سے کم، 7 دن میں بند ہو گیا، 8 دن میں بند ہو گیا ہے، تو اب چونکہ یہاں پر حیض کے دوبارہ آنے کا امکان موجود ہے، اب یہاں پر ہم تشدید والی قرات کو اختیار کریں گے اور ہم یہ کہیں گے آپ اس عورت سے اس وقت تک جمع نہیں کر سکتے جب تک کہ عورت وہ غسل نہ کر لے یا پھر ایک مکمل نماز کا وقت اس پر گزر نہ جائے، اس سے پہلے آپ اسے جمع نہیں کر سکتے ہیں. تو دونوں قراتوں کو یعنی دونوں آیتوں کو دو مختلف حالتوں کے اوپر ہم نے محمول کر کے اس کے اندر جو صورتاً اور شکل و صورت کے اعتبار سے تعارض ہمیں نظر آ رہا تھا، معارض سوریہ تھا، اس معارض سوریہ کو ہم اس طریقے سے دور کریں گے. عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ حالت کی جانب سے اس کو قبل پڑھنا، اس کو قبل نہیں پڑھنا. ومن قبل الحال یعنی حالت کی جانب سے بھی ہم کیا کریں گے؟ تعارض کو دور کریں گے. بائیں طور کے ایک آیت ہے یا ایک قرات ہے، اس کو محمول کریں گے ایک حالت پر اور دوسری کو دوسری حالت پر محمول کریں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یطہرنا، تخفیف کے ساتھ بھی ہے، تشدید کے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ولا تقربوهن حتى يطهرن، تم ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. بعض قرآن اس کو پڑھا یطہرنا تخفیف کے ساتھ، یعنی تم حائض عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی ان کا خون بند ہو جائے، چاہے انہوں نے غسل کیا ہو یا غسل نہ کیا ہو. اور بعض حضرات نے اس کو پڑھا ہے یطہرنا تشدید کے ساتھ، یعنی تم حائض عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ غسل نہ کر لیں. لہذا دونوں قراتوں میں تعارض پیش آ گیا. وہی بمنزلۃ آیتین، اور دو قراتیں یہ بمنزلہ دو آیتوں کے ہوتے ہیں. تو گویا کہ دو آیتوں میں تعارض آ گیا ہے. لہذا اب تطبیق دینا واجب ہے. تطبیق کیسے دی جائے گی؟ بائیں طور کے محمول کیا جائے گا تخفیف کی قرات کو اس حالت میں اذن قطع، جب اس کا خون بند ہوا ہو 10 دن پر. جب 10 دن پر اس کا خون بند ہوا ہے حیض کا، تو اب مزید حیض آنے کا احتمال چونکہ موجود نہیں ہے، لہذا محض خون کے بند ہو جانے سے ہی وطی کرنا حلال ہو جائے گا. اور جو تشدید والی قرات ہے اس کو آپ محمول کریں گے جب اس کا خون بند ہو 10 دن سے کم میں، اس لیے کہ اس وقت خون آنے کا احتمال موجود ہے، لہذا خون کے بند ہونے سے قریب جانے کے حکم کی تاکید نہیں ہوگی، مگر یہ کہ وہ عورت غسل کر لے یا اس پر کامل نماز کا وقت گزر جائے، اس وقت پھر اس پر طہارت کا حکم لگایا جائے گا اور آپ اس عورت سے جمع کر سکتے ہیں. ولیکن یرد علیہ ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یطہرنا یہ محمول ہے 10 دن اور یطہرنا یہ محمول ہے 10 دن سے کم پر. لیکن اگر آپ آگے دیکھتے ہیں تو آگے اللہ رب العزت اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، تو وہاں پر تو تشدید کے ساتھ یہ تخفیف کے ساتھ نہیں ہے. تو جب وہاں پر تشدید کے ساتھ ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پہلے ذکر ہے یطہرنا یہ بھی تشدید والی قرات کے اوپر ہی معمول ہوگا، اور عورت کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک عورت غسل نہ کر لے، چاہے 10 دن ختم ہونے پر ہی اس کو حیض بند نہ ہوا ہو. تو یہ والی بات کس سے ثابت ہوتی ہے؟ یہ والی بات آگے قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں اسی آیت کے آگے، تو آپ کو یہاں پہ تطہرنا کا لفظ نظر آتا ہے جو تشدید کے ساتھ ہی ہے، تخفیف کے ساتھ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال غسل کرنا ضروری ہے. غسل کے بغیر آپ عورت کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، چاہے اس کا خون 10 دن سے کم پر بند ہوا ہو، چاہے 10 دن پر بند ہوا ہو، چاہے 10 دن سے بعد بند ہوا ہو.
اب یہ اعتراض، اس اعتراض کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، یطہرن جو ہے یہ بھی یطہرن کے اوپر ہی معمول ہے، یعنی آپ عورت کے پاس اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وہ عورت غسل نہ کر لے۔ لیکن یہ جو غسل کرنے کا حکم ہے، یہ غسل کرنے کا حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، اور جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ غسل سے پہلے عورت کے پاس جا سکتے ہیں، تو وہاں پر مطلب یہ تھا کہ غسل سے پہلے عورت کے پاس جانا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ عورت غسل کر لے پھر آپ اس سے جماع کریں۔ تو ایک اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ تطہرنا، یہ اگرچہ تشدید کے ساتھ ہی ہے لیکن اس کو آپ تخفیف کے اوپر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ اس میں تو یہ تھا نا کہ دو قراتیں تھیں، یطہرنا اور یطہرنا، یہاں پر اگرچہ قرات ایک ہی ہے تطہرنا، لیکن اس میں آپ تطہرنا کو طہورنا تخفیف یعنی مجرد کے معنی کے اوپر بھی معمول کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی جو مزید فی ہے یہ بکثرت مجرد کے معنی پر بھی محمول کیا جاتا ہے، جیسے کہ نا تبینہ، یہ بانا کے معنی کے اندر۔ اب دیکھیں تبینہ یہ مزید فی ہے، تبینہ یتبین تبینا، باب اس کا تفاعل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بانا یبینو یہ مجرد کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، تطہرنا اگرچہ یہ مزید ہے لیکن اس کو آپ طہورنا یعنی مجرد کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو مجرد کے معنی میں لیں گے تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ عورت پاک ہو جائے، یعنی اس کا خون بند ہو جائے، یعنی اس کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو ایک اعتراض ہے، اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرمانے ہے کہ اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ بعد ذالک، جو اس کے بعد ہے، یعنی یہ جو اوپر ہے نا یطہرنا، اس کے بعد آگے یہ والا بھی ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ لَيْسَ إِلَّا بِالتَّشْدِيدِ، یہاں پر تو صرف تشدید کے ساتھ ہی ہے، تو اسی والی بات معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنے کی جہت اس کی تاکید آ رہی ہے، اللہ تقدیرینی دونوں تقدیروں پر، یعنی دونوں تقدیروں پر، چاہے اوپر یطہرنا ہو آپ اس کو یہ والی قرات لیں یا پھر آپ اس کو یطہرنا یہ والی قرات لیں، دونوں تقدیروں پر یہی والی بات معلوم ہو رہی ہے۔ تطہرنا سے ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں غسل واجب ہے، الا ان یقال، مگر یہ کہ اس کا یہ جواب دیا جائے گا، دو جواب دیے جائیں گے۔ پہلا جواب یدل علی استحباب الغسل دون الوجوب، دیکھیں اس سے دلالت ہوتی ہے غسل کے مستحب ہونے پر نہ کہ واجب ہونے پر، اور ہم نے جو اوپر ذکر کیا ہے ہم وجوب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب 10 دن پر عورت کا خون بند ہو جائے تو آپ عورت کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، آپ غسل کیے بغیر بھی عورت سے جمع کر سکتے ہیں۔ او یہاں سے دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو تطہرنا ہے یہ طہورنا کے اوپر محمول کیا جائے گا جو کہ مجرد ہے، جیسے کہ تبینہ مزید فی بانا یبین مجرد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں پر اگرچہ تطہرنا مزید ہے، اسی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے، لیکن جب آپ اس کو طہورنا کے معنی میں لے لیں گے یعنی عورت کا خون بند ہو جائے تو پھر غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کی بحث تعارض ہے، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اختلاف زمان سے ترجیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، او من قبل اختلاف الزمان صریحا فإنه إذا علم التاريخ فلا بد أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإن هذه الآية تدل على أن عدة متوفى الزوج 4 أشهر و10 سواء كانت حاملة أو لا، والآية الأولى تدل على أن عدة الحامل وذو الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى الزوج، فبينهما عموم وخصوص من وجه فتعارض بينهما في المادة الاجتماعية وهي الحامل المتوفى عنها زوجها، فعلي يقول تعتد بأبعد الأجلين احتياطا، أي إن كان وذو الحمل من قريب تعتد ب4 أشهر و10، وإن كان وذو الحمل من بعيد تعتد به لعدم العلم بالتاريخ، وابن مسعود يقول تعتد بوذو الحمل، وقال محتجا على علي من شاء باهلته أن سورة النساء الكسرى أعني سورة الطلاق التي فيها قوله وأولاة الأحمال نزلت بعد التي في سورة البقرة، فلما علم التاريخ كان قوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن ناسخا لقوله والذين يتوفون منكم في قدر ما تناولاه فيعمل به، وهكذا قال عمر لو وضعت وزوجها على سرير لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج، وبه أخذ أبو حنیفة والشافعي جميعا۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا پھر صراحتاً زمانے کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ جب تاریخ کا معلوم ہو جائے تو ضروری ہے کہ بعد والی دلیل وہ ناسخ ہوگی پہلے والی دلیل کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد جو سورہ بقرہ میں ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، یہ والی آیت دلالت کرتی ہے کہ متوفی زوج یعنی وہ عورت جس کا خامند فوت ہو چکا ہے، ایسی عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، چاہے وہ حاملہ ہو چاہے وہ حاملہ نہ ہو، اور پہلی آیت دلالت کرتی ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے اس کے خامند کا انتقال ہو گیا ہو، تو ان دونوں میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، ان دونوں میں تعارض واقع ہو جائے گا مادہ اجتماعیہ میں، اور وہ ایسی حاملہ ہے جس کا خامند فوت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عدت گزارے گی دونوں مدتوں میں سے دور والی مدت کے ساتھ احتیاطاً،
یعنی اگر وضع حمل قریب ہو تو وہ عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن سے، اور اگر وضع حمل دور سے ہو تو وہ عدت گزارے گی وضع حمل سے، اس لیے کہ تاریخ کا علم نہیں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عدت گزارے گی وضع حمل سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص چاہے تو میں اسے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سورہ نساء کسرا یعنی سورہ طلاق جس کے اندر یہ والا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد جو سورہ بقرہ میں ہے۔ تو جب ہمیں تاریخ کا علم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہ ناسخ ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ اس مقدار میں جو ہم نے لیا ہے، لہذا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر اس عورت نے بچہ جنا اور اس کا خاوند چارپائی پر ہے تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کے لیے حلال ہو جائے گا کہ وہ نکاح کر لے، اور اسی کو اختیار کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تمام نے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تعارض سوریہ یعنی جو صورتاً تعارض ہو حقیقتاً تعارض نہ ہو، اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یا تو اس میں توفیق یعنی موافقت کی جائے گی دونوں دلیلوں میں، یا پھر ترجیح دی جائے گی۔ تو 3 طریقے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رفع تعارض کی یہاں سے چوتھی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اختلاف زمان جبکہ صراحتاً ہو تو اس کے اوپر محمول کرتے ہوئے جو بعد والی دلیل ہے اس کو ناسخ قرار دیا جائے گا پہلے والی دلیل کے، اور جو بعد والی دلیل ہے اس کے اوپر عمل کر لیا جائے گا، اور جو پہلے والی دلیل ہے اس کو بعد والی دلیل کے مقابلے میں ترک کر دیا جائے گا۔ اب اس کی مثال کیا دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اولات الاحمال یعنی حمل والی عورتیں، اجلہن ان کی جو عدت کی مدت ہے یہ ہے ان یضعن حملہن کہ وہ وضع حمل کر دیں، یعنی جو حاملہ عورتیں ہیں جب وہ وضع حمل کر دیں گی بچہ جن دیں گی تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ایک یہ والی آیت ہے ہمارے پاس۔ دوسری آیت ہمارے پاس وہ ہے جو کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کے جائیں، یتربصن تو وہ انتظار کریں گے بانفسہن اپنی جانوں کا 14 اشہر و عشرہ 4 ماہ 10 دن، یعنی اگر خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو اس کے پیچھے بیوہ چھوڑ کر جائے گا خاوند، وہ بیوہ عدت گزارے گی کتنی 4 ماہ 10 دن۔ تو اب یہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلی ایسے ہمیں یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ حاملہ عورت اس کی عدت وضع حمل ہے، دوسری ایسے ہمیں یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیوہ عورت جو حاملہ بھی ہو، آیا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی یا پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کے اندر مطلق ہے، یعنی وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، چاہے وہ عورت حاملہ ہے چاہے وہ عورت حاملہ نہیں ہے۔ جبکہ جو پہلے والی آیت ہے جو کہ سورہ طلاق کے اندر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حاملہ عورت اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حاملہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے، آیا اس کی عدت آپ 4 ماہ 10 دن سے پورا کریں گے یا پھر اس کی عدت آپ وضع حمل سے پورا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہ جو سورہ طلاق والی آیت ہے یہ سورہ بقرہ والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جب یہ سورہ بقرہ والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے تو سورہ طلاق والی آیت کو اختیار کر لیا جائے گا، لہذا اگر بیوہ عورت وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی بلکہ اس کی عدت وضع حمل ہوگی، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب 2 دلیلیں ہوں اور 2 دلیلوں میں سے ہمیں پتہ چل جائے کہ بعد والی دلیل کون سی ہے تو بعد والی دلیل کو اختیار کر لیا جائے گا، وہ ناسخ ہوگی پہلے والی دلیل کے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں او من قبلی یا پھر جانب، قبل کہتے ہیں جانب کو، زمانے کے مختلف ہونے کی جانب سے، جبکہ زمانے کا مختلف ہونا صراحتاً ہو، یعنی ہمیں صراحتاً معلوم ہو جائے ایک آیت ہے یا کوئی ایک دلیل ہے وہ فلاں تاریخ کو نازل ہوئی تھی یا پہلے نازل ہوئی تھی، اور جو دوسری آیت یا دوسری دلیل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی تھی، تو اگر ہمیں زمانے کا صراحتاً پتہ چل جائے تو پھر ہم بعد والی دلیل کو اختیار کر لیں گے۔ فلا بد تو ضروری ہے یکون المتاخر کہ جو بعد والی دلیل ہے وہ ناسخ ہوگی للمتقدم پہلے والی دلیل کے۔ اب اس کی مثال کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طلاق میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ حمل والی جو عورتیں ہیں اجلہن ان کی جو عدت کی مدت ہے وہ یہ ہے یضعن حملہن کہ وہ حمل وضع کر دیں۔ یہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد جو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہ ہے والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر جائیں، یعنی بیوہ چھوڑ کے جائیں، یتربصن بانفسہن تو وہ بیوہ عورتیں انتظار کریں گی اپنی جانوں کا 4 ماہ 10 دن۔ اب یہ والی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ دلالت کرتی ہے کہ متوفی الزوج یعنی جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے اس عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، چاہے وہ عورت حاملہ ہو چاہے وہ عورت حاملہ نہ ہو۔ لیکن جو پہلے والی آیت ہے یہ والی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ جو سورہ طلاق کے اندر ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو حاملہ کی عدت ہے وہ وضع حمل ہے، چاہے وہ متعلقہ ہو یا اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو۔ تو اب ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی۔ دیکھیں جہاں پہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے وہاں پر 3 مادے ہوتے ہیں، 2 مادے اشتراکی ہوتے ہیں اور 1 مادہ اجتماعی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تینوں مادے دیکھ لیں، پھر مادہ اجتماعیہ کے اندر جو اختلاف ہے اس کے بارے میں آپ کو واضح کروں گا۔ یہاں پہ دیکھیں کل 3 مادے ہیں، 2 مادے اشتراکی ہیں۔ پہلا مادہ اشتراکی یہ ہے کہ حاملہ ہے اور متعلقہ ہے، یہ پہلا مادہ اشتراکی ہے۔
दूसरा मादा यहाँ पर इफ्तराकी ये है कि बेवा है और गैर हामला है। जो हामला मुतलका है इसके बारे में तो ये वाली आयत होगी वौलातुल अहमाली यजलहुन्ना यज़ाना हमलहुन्ना, कोई इख्तलाफ नहीं है। और जो बेवा गैर हामला है उसके बारे में कौन सी आयत है, वो ये वाली आयत है वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम यज़रुना अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, यानी इसकी जो इद्दत है वो 4 माह 10 दिन है। ये जो मादा है नंबर 3, ये मादा इज्तिमाई है, क्योंकि यहाँ पे देखें बेवा भी है और हामला भी है। अब आया यहाँ पर बेवा होने की जिहत को देखते हुए 4 माह 10 दिन वाली इद्दत पूरी की जाएगी या हामला होने वाली जिहत को देखते हुए इसकी इद्दत वज़अ हमल होगी, तो ये मादा इज्तिमाइया है। इस मादा इज्तिमाइया के अंदर दोनों आयतों के अंदर हमें बज़ाहिर तारुज़ मालूम हो रहा है। अगर हम ये वाली आयत देखते हैं वौलातुल अहमाली, इससे तो हमें ये वाली बात मालूम होती है कि बेवा हामला इसकी जो इद्दत है वो वज़अ हमल है। और अगर हम ये वाली आयत देखते हैं वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम यज़रुना अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअनफुसिहिन्ना, इससे हमें ये वाली बात मालूम होती है कि बेवा हामला इसकी इद्दत 4 माह 10 दिन है। तो ये वाली बात हज़रत फरमा रहे हैं कि ये देखें फ़बैनहुमा उमूम खुसूस मिन वजहिन, इन दोनों के दरमियान उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है, यानी बेवा और हामला के दरमियान। फ़तआरज़ बैनहुमा फ़िल मादतिल इज्तिमाइय्यति, लिहाजा मादा इज्तिमाइया में तारुज़ पेश आ जाएगा। मादा इज्तिमाइया कौन सा है, वहियल हामिल अल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, और वो मादा इज्तिमाइया ये है कि औरत हामला भी हो और उसके खाविंद का इंतकाल भी हो गया हो, ये वाला मादा इज्तिमाइया है जिसको मैंने यहाँ पे जिक्र भी किया है। अब इस मादे इज्तिमाइया के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि ऐसी औरत अब अदुल अजलैन से इद्दत पूरी करेगी। अब अदुल अजलैन का क्या मतलब है, इसको भी समझ लें। अब इसका मतलब होता है दूर वाला, और अजलैन ये तस्निया है अजल की। अजल कहते हैं मुद्दत को, और अजलैन 2 मुद्दतें, हालत नस्बी है इसकी, हालत नस्बी नहीं हालत जर्री है, क्योंकि अबद है ना, अबद मुजाफ है और अजलैन मुजाफ इलैह है। तो ये देखें हालत जर्री है, यानी दोनों मुद्दतों में से जो मुद्दत बाद में पूरी हो रही है ऐसी औरत उसके मुताबिक इद्दत पूरी करेगी, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि इन दोनों आयतों में से कौन सी आयत बाद में नाजिल हुई है। तो जब हमें मालूम नहीं है लिहाजा हम एहतियात के ऊपर अमल करेंगे और हम ये देखेंगे कि उस औरत का हमल की मुद्दत ये बाद में पूरी हो रही है या 4 माह 10 दिन की मुद्दत बाद में पूरी हो रही है। तो जो मुद्दत बाद में पूरी हो रही होगी इस औरत की इद्दत उसी मुद्दत से पूरी की जाएगी। मिसाल के तौर पे जब इस औरत के खाविंद का इंतकाल हुआ तो इस औरत को 7 माह का हमल था। अब 7 माह का हमल है तो जाहिर है 2 माह बाद इसका हमल की मुद्दत पूरी हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ 4 माह 10 दिन है बेवा की इद्दत, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमान के मुताबिक ऐसे औरत 4 माह 10 दिन से इद्दत पूरी करेगी। और अगर बिलफर्ज इसके खाविंद का इंतकाल हुआ उस वक़्त इस औरत को 2 माह का हमल था, अब जाहिर है 2 माह का हमल है तो वहाँ पर 4 माह 10 दिन है बेवा की इद्दत, और यहाँ पर अगर हमल से इद्दत पूरी करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 7 माह ये मुद्दत बनती है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमान के मुताबिक ये औरत 7 माह इंतजार करेगी, जब वज़ा हमल कर देगी तो इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। देखिए ज़रा ये फरमा रहे हैं फ़अली यक़ूलु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ताअद्दद, वो औरत इद्दत गुजारेगी बेबादिल अजलैनी, दोनों मुद्दतों में से दूर वाली मुद्दत के साथ एहतियातन, यानी अगर वज़ा हमल करीब हो तो वो इद्दत गुजारेगी 4 माह 10 दिन से, और अगर वज़ा हमल दूर हो तो वो इद्दत गुजारेगी बिही, उसके साथ, किसके साथ, वज़ा हमल के साथ। लिअदमिल इल्म बित्तारीखी, क्योंकि हज़रत अली फरमाते हैं कि हमें मालूम नहीं है इन दोनों दलीलों में से या इन दोनों आयतों में से कौन सी आयत बाद में नाजिल हुई है, जबकि हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दोनों सूरतों के अंदर, यानी चाहे उसका वज़ा हमल की मुद्दत बाद में हो चाहे 4 माह 10 दिन की मुद्दत बाद में हो, दोनों सूरतों के अंदर जो हामला बेवा है ये औरत वज़ा हमल के साथ इद्दत पूरी करेगी। वब्न मसूद, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ताअद्ददु बिवज़िल हमली, वो वज़ा हमल के साथ इद्दत पूरी करेगी। वक़ाल मुहतजन अला अली मन शाअ बाहलतु, और हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दलील पकड़ते हुए फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ, जो चाहे मैं उसके लिए मुबाहला करने के लिए भी तैयार हूँ। मुबाहले को थोड़ा सा समझ लें। मुबाहला ये होता है कि 2 फ़रीक़ों के दरमियान हक़ और सच के बारे में इख्तिलाफ़ हो जाए तो फिर दोनों फ़रीक़ मिलकर ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम में से जो झूठा हो उसके ऊपर आपका ग़ज़ब नाज़िल हो, इसको मुबाहला कहा जाता है। तो हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बात के ऊपर इतने पक्के और पुख्ता थे, वो बताना ये चाहते थे कि सूरह तलाक़ वाली जो आयत है ये बाद में नाज़िल हुई है, लिहाजा इसने सूरह बकरा वाली आयत को मनसूख़ कर दिया है। अगर कोई शख्स करना चाहे तो मैं इसके ऊपर मुनाज़रा और मुबाहला करने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए ये फरमा रहे हैं मुहतजन दलील पकड़ते हुए हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ, ये पहला अला है, दूसरा अलीजिन है। मन शाअ बाहलतुहु, जो शख्स चाहे मैं उसके लिए मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ। कि सूरह निसा कुसरा, सूरह निसा कुसरा से मुराद है सूरह तलाक़, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वाला फरमान है वौलातुल अहमाली, ये वाली जो आयत है ये नाजिल हुई है उस आयत के बाद जो सूरह बकरा के अंदर है। तो जब हमें तारीख का मालूम हो चुका है कि वौलातुल अहमाली यज़लुहुन्ना यज़ाना हमलहुन्ना ये बाद में नाजिल हुई है, लिहाजा ये नासिख होगी वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम, इस आयत के लिए नासिख होगी फ़ी क़द्रि मा तनावलहु, उतनी मिकदार में जितना हमने लिया है, यानी मादा इज्तिमाइया के अंदर। बाकी जो है बेवा गैर हामला
اس کے اندر یہ والی آیت جو ہے والذین یتوفون منکم ویذرون یہ منسوخ نہیں ہوگی، اور بیوہ غیر حاملہ کا حکم یہی ہے کہ 4 ماہ 10 دن ہی عدت پوری کرے گی۔ لیکن جو مادہ اجتماعیہ ہے، اس مادہ اجتماعیہ کے اندر والذین یتوفون منکم یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے سورۃ طلاق والی آیت واولاۃ الاحمال سے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی مقدار میں جو ہم نے لیا ہے یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے والذین یتوفون منکم، لہذا فیعمل بہ اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ کس کے اوپر؟ اس واولاۃ الاحمال والی آیت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ وہکذا قال عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس مسئلے کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض مسئلہ ایسا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور اس کے خاوند کا انتقال ہو رہا ہے، اور خاوند کا انتقال ہوا ہے، ابھی جنازہ چارپائی کے اوپر پڑا ہے، جنازہ ابھی اٹھایا نہیں گیا ہے کہ اس عورت نے بچہ جن دیا ہے، تو اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ابھی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی ہے، جنازہ چارپائی سے اٹھایا بھی نہیں گیا ہے، جب اس نے بچہ جن دیا تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ اب یہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ دیکھیے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے فرمایا لو وضعت، اگر اس عورت نے بچہ جنا، وزوجہا علی سریر، اور حالت یہ ہے کہ اس کا جو خاوند ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ بھی چارپائی پر ہے، اس کا جنازہ بھی اٹھایا نہیں گیا، لن قضت عدتہا، تو اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ وحل لہا، اس عورت کے لیے حلال ہوگا کہ وہ آگے نکاح کر لے۔ اور اسی مسئلے کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سب نے اختیار کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دونوں دلیلیں ہیں اور اگر ہمیں تاریخ کا معلوم ہو جائے کہ یہ والی دلیل پہلے زمانے کے اندر آئی تھی، دوسری والی دلیل بعد والے زمانے میں آئی تھی، تو جو بعد والے زمانے والی دلیل ہے وہ ناسخ بن جائے گی پہلے زمانے والی دلیل کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالتاً اختلاف زمان سے ترجیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، او دلالتاً عطفاً علی قولہ صریحاً ای من قبل اختلاف الزمان دلالتاً کالحاضر والمبیح فإنہما اذا اجتمعا فی حکم یعملون علی الحاضر ویجعلونہ مؤخراً دلالتاً عن المبیح وذلك لأن الإباحة أصل في الأشياء فلو عملنا بالمحرم كان النص المبيح موافقا للإباحة الأصلية واجتمعتا ثم يكون النص المحرم ناسخا للإباحتين معا وهو معقول بخلاف ما إذا عملنا بالمبيح لأنه حينئذ يكون النص المحرم ناسخا للإباحة الأصلية ثم يكون النص المبيح ناسخا للمحرم فيلزم تكرار النسخ وهو غير معقول وهذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام وهذا على قول من جعل الإباحة أصلا في الأشياء وقيل الحرمة أصل فيها وقيل التوقف أولى حتى يقوم دليل الإباحة أو الحرمة وقد طولت الكلام فيه في التفسير الأحمدي۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا دلالتاً اس کا عطف ہے مصنف کے اس قول صریحاً کے اوپر، یعنی اختلاف زمان دلالت کی جانب سے بھی ترجیح دی جائے گی۔ جیسا کہ منع کرنے والی دلیل اور مباح کرنے والی دلیل جب یہ دونوں جمع ہو جائیں کسی ایک حکم میں تو عمل کیا جائے گا منع کرنے والی دلیل پر، اور اس کو مؤخر کیا جائے گا دلالتاً مباح کرنے والی دلیل سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اباحت اصل ہے اشیاء میں، اگر ہم عمل کر دیں حرام کرنے والی دلیل پر تو وہ نص جو مباح قرار دینے والی ہے وہ موافق ہوگی اباحت اصلیہ کے، اور وہ دونوں جمع ہو جائیں گی۔ پھر حرام کرنے والی نص نسخ کرنے والی ہوگی دونوں مباحتوں کو اکٹھے، اور یہ معقول ہے بخلاف اس صورت کے کہ جب ہم عمل کریں مباح کرنے والی نص پر، اس لیے کہ اس وقت حرام کرنے والی نص یہ ناسخ ہوگی اباحت اصلیہ کے، پھر مباح کرنے والی نص یہ ناسخ ہوگی حرام کرنے والی نص کے، تو یہ لازم آئے گا نسخ کا تکرار، جو کہ معقول نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بنیاد ہے ہمارے لیے جس پر بہت سے احکام ہمارے متفرع ہوتے ہیں، اور یہ اس قول کے مطابق ہے جس نے اباحت کو اصل قرار دیا ہے اشیاء میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرمت اصل ہے اشیاء میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ توقف بہتر ہے یہاں تک کہ اباحت یا حرمت کی دلیل قائم ہو جائے۔ اور میں نے کلام کو طوالت کے ساتھ ذکر کیا ہے تفسیر احمدی میں اس مسئلے کے بارے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا اختلاف زمان صریحاً، یعنی دو دلیلیں ہیں اور دو مختلف زمانوں کے اندر وارد ہوئی ہیں، اور اگر ہمیں صراحتاً معلوم ہو جائے کہ کون سی دلیل بعد والے زمانے کے اندر رہی ہے تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے اور اس کو ہم ناسخ قرار دیں گے ماقبل والی دلیل سے جو کہ پہلے زمانے کے اندر وارد ہوئی ہے۔ آج کا جو سبق ہے یہ اسی کا ہی جزو دوم ہے۔ ماقبل سبق کے اندر تھا اختلاف زمان صریحاً، آج کے سبق کے اندر ہے اختلاف زمان دلالتاً، یعنی صراحتاً تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن دلالتاً ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ والی دلیل پہلے والی دلیل کے بعد آئی ہے، لہذا اس کو ماقبل دلیل کے لیے ناسخ قرار دے دیا جائے گا اور اس دوسری دلیل کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ یہ جو سبق ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جب غیر مباح اور مباح دو چیزیں جمع ہو جائیں تو غیر مباح کے اوپر عمل کر لیا جائے گا اور ہم اس کو دلالتاً مباح سے مؤخر قرار دیں گے، اور یہ جو ہم مباح سے مؤخر قرار دے رہے ہیں یہ دلالتاً ہم قرار دے رہے ہیں۔ اسی مسئلے کی تھوڑی سی مزید تفصیل سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں جو اشیاء ہے، اشیاء کے اندر اصل مباح ہونا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک تو ہے اشیاء کے اندر اصل مباح ہونا، اس کو کہا جاتا ہے اباحت اصلیہ۔
اب دو دلیلیں آئی ہیں، ایک دلیل وہ ہے جس سے اسی شے کا مباح ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور دوسری دلیل ایسی ہے جس سے اسی شے کا حرام ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ تو اگر تو آپ اس نص کے اوپر عمل کریں گے جو کہ اس چیز کو مباح قرار دینے والی ہے، تو یہ والی جو نص ہے یہ اباحت اصلیہ کے موافق ہو جائے گی۔ تو اب یہ دونوں جمع ہو گئی ہیں، ایک طرف اباحت اصلیہ ہے، دوسری طرف وہ نص ہے جو اباحت اصلیہ کے موافق ہے۔ پھر یہ جو دوسری نص ہے جو حرام قرار دینے والی ہے، ہم اس کو دلالتاً مؤخر مان لیں گے، اور یہ دونوں قسم کی اباحتوں کو منسوخ کر دے گی اور دونوں قسم کی اباحتوں کے لیے ناسخ بن جائے گی۔ ایک اباحت وہ جو کہ اباحت اصلیہ ہے، یعنی شے اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے مباح ہوتی ہے، ایک یہ حرام کرنے والی نص اس کو بھی منسوخ کر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس دلیل کو بھی منسوخ کر دے گی جو اباحت اصلیہ کے موافق اور مطابق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ جو حرام کر دینے والی نص ہے یہ دونوں مباح کرنے والی نص کے حق کے اندر ناسخ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، یعنی جو حرام کرنے والی نص ہے اس کو آپ مؤخر نہیں قرار دیتے ہیں بلکہ آپ اس کو مقدم کر دیتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر نسخ دو مرتبہ لازم آئے گا جو کہ خلاف عقل ہے۔ دو مرتبہ نسخ اس طریقے سے لازم آئے گا کہ ایک تو ہے اباحت اصلیہ، اباحت اصلیہ کو اس دلیل نے منسوخ کیا جو کہ حرمت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، اباحت اصلیہ منسوخ ہوگی حرمت والی دلیل سے، پھر حرمت والی دلیل منسوخ ہوگی اباحت والی دلیل سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں دو مرتبہ نسخ لازم آئے گا جو کہ خلاف عقل ہے۔ لیکن اگر آپ حرمت والی دلیل کو مؤخر مانتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر دو مرتبہ نسخ لازم نہیں آئے گا، بلکہ جو حرمت والی دلیل ہے وہ ایک وقت ہی دونوں اباحتوں کو منسوخ کر دے گی، اباحت اصلیہ کو بھی حرمت والی دلیل منسوخ کر دے گی اور اس دلیل کو بھی منسوخ کر دے گی جو کہ اباحت اصلیہ کے موافق اور اس کے لیے مؤید بن رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو آخری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے مباح کرنے والی دلیل اور محرم حرام کرنے والی دلیل میں سے جو ہم نے حرام کرنے والی دلیل کو مؤخر کیا ہے، یہ کوئی صراحتاً نہیں ہے، ہمیں کوئی تاریخ معلوم نہیں تھی، ہم نے یہ صرف دلالتاً اس کو مؤخر سمجھا ہے، صراحتاً ہمیں تاریخ معلوم نہیں تھی، دلالتاً ہم نے مؤخر بھی اس کو اسی وجہ سے سمجھا ہے کہ اگر ہم اس کو دلالتاً مؤخر نہیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو مقدم ماننا پڑے گا، اور اگر آپ مقدم مانتے ہیں تو پھر آپ کو دو مرتبہ نسخ ماننا پڑے گا جو کہ خلاف عقل ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں دلالتاً، اس کا عطف ہے ما قبل قول صریحاً کے اوپر، یعنی جو ما قبل میں تھا نا اختلاف زمان صراحتاً، تو پھر بعد والی دلیل کو لے لیا جائے گا۔ اب یہاں پر اباحت اور حرمت دو دلیلیں آ جائیں تو جو حرمت والی دلیل ہے یہ دلالتاً مؤخر سمجھی جائے گی اباحت والی دلیل سے، اور اس حرمت والی دلیل کو لے لیا جائے گا۔ جیسا کہ حاضر اور مبیح، حاضر کا مطلب منع کرنے والی دلیل اور مبیح کا مطلب مباح کرنے والی دلیل، جب یہ دونوں جمع ہو جائیں کسی ایک حکم میں تو منع کرنے والی دلیل کے اوپر عمل کر لیا جائے گا اور اس کو مؤخر سمجھا جائے گا دلالتاً مباح کرنے والی دلیل سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، یہ تو ہوگی اباحت اصلیہ، فلو عملنا بالمحرم، اور اگر ہم حرام کرنے والی دلیل کو مؤخر سمجھیں تو دیکھیں جو مباح کرنے والی دلیل تھی وہ اباحت اصلیہ کے موافق ہوگی اور یہ دونوں جمع ہو جائیں گی، ایک تو ہے اباحت اصلیہ اور دوسری وہ دلیل جو اباحت اصلیہ کے موافق اور اس کے لیے تائید کرنے والی ہے، اور جو حرام کرنے والی دلیل ہے وہ اس سے مؤخر ہوگی، پھر جو حرام کرنے والی دلیل ہے وہ دونوں اباحتوں کو اکٹھے ہی منسوخ کر دے گی، وہو معقول، اور یہ معقول یعنی عقل کے مطابق چیز ہے، بخلاف اس صورت کے کہ اگر ہم مباح کرنے والی دلیل کے اوپر عمل کریں تو پھر اس صورت کے اندر دیکھیں ایک تو ہے اباحت اصلیہ، اباحت اصلیہ کو حرام کرنے والی نص منسوخ کر دے گی، تو ایک مرتبہ نسخ یہ ہوا، پھر جو مباح کرنے والی نص ہے یہ حرام کرنے والی نص کو منسوخ کر دے گی، تو یہاں پہ دیکھیں نسخ کا تکرار لازم آئے گا، دو مرتبہ نسخ کرنا لازم آئے گا، وہو غیر معقول، یہ غیر عقلی چیز ہے، لہذا ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے، اور جو حرمت والی دلیل ہے اس کو ہم مؤخر سمجھتے ہوئے اباحت اصلیہ اور مباح والی دلیل کو مقدم کرتے ہوئے حرمت والی دلیل دونوں کو بیک وقت منسوخ کر دے گی۔ وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ لَنَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی اصل اور بنیاد ہے، اصول فقہ کی ایک بہت بڑی اصل یہ ہے کہ جہاں پر مباح اور حرمت والی دلیل جمع ہو جائے تو حرمت والی دلیل کو مؤخر کرتے ہوئے پھر جو اباحت ہے اس کو اس سے منسوخ کر دیا جائے گا، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، اور اس کے اوپر ہمارے بہت سے احکام متفرع ہوتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں اس چیز کے اندر اختلاف ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے یا پھر اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے، تو جو حنفیہ کا جو مشہور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، تو جو حضرات اشیاء کے اندر اصل اباحت کو قرار دیتے ہیں تو پھر ان کے مطابق اصول یہ ہے کہ اباحت اصلیہ کے علاوہ اگر دو دلیلیں آ جائیں، ایک دلیل وہ ہے جو اباحت اصلیہ کے مطابق اور موافق ہے، دوسری دلیل وہ ہے جو اباحت اصلیہ کے مخالف ہے، تو پھر جو مخالف دلیل ہے اس کو ہم مؤخر سمجھتے ہوئے اباحت اصلیہ کے موافق دلیل کو مقدم بنائیں گے اور مؤخر والی دلیل ما قبل والی دونوں کو
منسوخ کر دے گی، ایک اباحت اصلیہ کو بھی منسوخ کر دے گی اور اس دلیل کو بھی منسوخ کر دے گی جو اباحت اصلیہ کے موافق ہے۔ لیکن اس کے برعکس بعض معتزلہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے، اور ایک یہاں پر تیسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ توقف کیا جائے گا، یعنی کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا کہ اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے یا اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، بلکہ دلیل کا انتظار کیا جائے گا، جیسی دلیل ہوگی اسی کے مطابق چیز کے اوپر حرمت یا اباحت کا حکم لگا دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے یا اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں وَهَذَا عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْإِبَاحَةَ اصلاً، یہ ساری کی ساری جو تفصیل آپ کو میں نے بتائی ہے یہ اس قول کے مطابق بنائی ہے جنہوں نے اشیاء کے اندر اباحت کو اصل قرار دیا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اشیاء کے اندر اصل حرمت ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ توقف کیا جائے گا، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں اصل حرمت ہے یا اس کے اندر اصل اباحت ہے، یہاں تک کہ کوئی دلیل ہمارے پاس قائم نہ ہو جائے اباحت یا حرمت کے بارے میں، جیسی دلیل ہوگی اسی کے مطابق ہم اس چیز کے اوپر اباحت کا یا حرمت کا حکم لگا دیں گے۔ وقت طولت الکلام فیہ فی التفسیر الاحمدی، اور ہم نے کلام کو طویل طوالت کے ساتھ ذکر، یعنی تفصیلی بحث ہم نے تفسیر احمدی کے اندر ذکر کی ہے۔ اگر کسی نے تفصیلی بحث کا مطالعہ کرنا ہو تو پھر وہاں پر جا کے مطالعہ کر سکتا ہے۔